اگر ایک ڈرگ ایڈکٹ سن رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے, وہ اپنے امی ابو بھائی بہن کے ساتھ نہیں شیئر کر پا رہا, وہ آپ کو سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے وہ راستہ دکھاؤ کہ بس میں بچ جاؤں. ایگزیکٹلی. میرے ایک دوست ہے, میں نے اس کو بولا تو اتنا شراب کیوں پیتا ہے بھائی؟ کہہ رہا ہے میرے فادر مجھے خود پلاتا ہے بیٹھا کے. بس پر کیا کہا جا سکتا ہے, یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی. لیکن جب بھی میں ختم کرنے جاتا تھا تو پیچھے سے مجھے فون کالز آتی تھی کہ نہیں یہ ہم نے اس لیے ہم اس کو کھلا ہاتھ دے رہے تاکہ ہم ایران کو اور رشیا کو تباہ کریں. آئس جو ہے بیسیکلی اب ہارڈلی آپ کو جو ہے نا, اگر آپ کو بہت ہی قریبی کوئی جاننے والا آپ کا ہے تو 800 روپے کا بھی دے دے گا آپ کو. آئس کا تو میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے, جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹارگٹ کلرز بھی وہ آئس کا نشہ لگا کے روڈ پہ نکل جاتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کی فیملی بہت کنزرویٹو ہے, ٹھیک ہے, اور تو ان کے بچے بھی رہے. یہ ہیروئن کی بات کر رہے ہیں یا میروانہ یوزرز کی بات؟ کوکین میں, ہیروئن میں, آئس میں, ان چیزوں میں لڑکیاں کیسے آتی؟ یہاں تو ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے اس زہر سے چھٹکارا دلاؤ, اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے یہ لوگ 5 لاکھ مانگ رہے ہیں. تو ان سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں ہو. سنگت چھوڑی نہ جائے, سنگت جو ہے سنگت کو بدلایا جا سکتا ہے. Excellent, and this is my message also, like bro, ایک ایکسپیرینس. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف انفلٹرڈ پوڈ کاسٹ. اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ایک ایسے مدعے پہ ہے, ایک ایسے ٹاپک پہ ہے جس کو مین اسٹریم میڈیا کی کوشش یہی ہوتی ہے اس پہ بات نہ کی جائے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس نے بہت سی زندگیاں برباد بھی کی ہیں, اور اس میں ذاتی طور پہ میں خود, میرا ایک بہت پیارا سا بھائی تھا جو اللہ کو پیارا ہوا. اینڈ دا ٹاپک از ڈرگس اینڈ ایڈکشن. ایک ایسا موضوع, ایک ایسا ٹاپک کہ جس پر آج اگر ہم کھل کے بات نہیں کریں گے تو نہ جانے کتنی اور زندگیاں برباد ہوں گی. ہر چیز کا پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. ہماری پوری کوشش اس پوڈ کاسٹ میں یہ ہوگی کہ ہم ایک ایجوکیشنل میسج دیں, اور وہ جو نوجوان, وہ جو بچے اسکول, کالجز اینڈ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کی زندگیاں برباد نہ ہوں. اینڈ وی ہیو انوائٹیڈ اے ویری پریسٹیجیس گیسٹ, اور یہ کوئی معمولی گیسٹ نہیں ہے. ان کی عمر جو ہے, he is elder than us, he is a great inspiration also, he is a great businessman. 40 کے قریب ممالک یہ گھوم چکے ہیں. کینیڈا میں, یو ایس اے میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے, یورپین نیشنز میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے, بہترین اعلیٰ ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن ان کو حاصل ہے. مطلب ہر طریقے سے ایک ایسا انسان کہ جس کو زندگی میں ہر وہ سہولیات اور فیسلٹیز مہیا تھی, لیکن فار سم ریزن وی ول ڈسکس ہز لائف اسٹوری کہ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی فال اف پرے ٹو دیٹ وی سے کہ سم تھنگ دیٹ از اے ٹیبو ان پاکستانی سوسائٹی. لیکن باہر فورن کی دنیا میں جو چیز یہاں انلیگل ہے تو وہ وہاں لیگل ہے, اور جو وہاں انلیگل ہے وہ یہاں لیگل ہے. یہ ایک عجیب سا ٹاپک کہ جس کو گھروں میں باقاعدہ کہا جاتا ہے یار اس پر بات نہ کرو. آج ہم کھل کے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے حسنین حیدر عباس, who will be who is always he is like the right shoulder and the left shoulder. اور ہمارے بیچ موجود ہیں مسٹر ایکس. اور مسٹر ایکس کی آئیڈینٹی بظاہر طور پہ جو ہے ہم کیموفلاج رکھیں گے, we'll try to hide it because he is very close to our hearts also, he is more like our mentor also. لیکن ان کی زندگی میں جو سٹوریز ہیں جب وہ آپ سنیں گے ان کی زبانی تو انشاءاللہ بہت سی زندگیاں امید کرتے ہیں ہوپ فلی بچیں گی اس دلدل سے کہ جس میں جانے کے بعد واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے. جی تھینک یو سو مچ مصطفیٰ, اینڈ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ مسٹر ایکس, آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹاپک پہ, اور ہمیں کافی آپ کو مشکل سے منایا, بٹ تھینک یو ایکچولی کیم اپ فار دس ٹاپک, کیونکہ یہ بہت ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی. کتنی آپ اور میں بہت سے ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو زندگی بہت اچھا کر رہے تھے, $15,000-20,000 ایک منتھ میں بنا لیتے تھے. ناؤ دے ہیو ڈسٹرائڈ دیئر لائفس, دیئر فیملی لائفس, دے ڈسٹرائڈ دیئر بزنسز. تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ, بیکاز یو ہیو ایکچولی سین آل آف دیز تھنگس, یو ہیو بین ایوری ویئر, کہ جو ایڈکشن ہے یہ اتنا اسپریڈ آؤٹ, خاص طور پہ آج کل جو ایک مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ ایک نشہ ہے آئس. جی, کیسے یہ اتنا پھیل رہا ہے ہمارے خاص طور پہ یوتھ میں؟ آئس جو ہے پاکستان میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 5 یا 6 سال سے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے کہ اس کو پاکستان کی مارکیٹ میں آئے ہوئے. اس سے پہلے جو جب ہم لوگ ینگ تھے تو ہم جب پارٹی کرتے تھے تو کیونکہ میرا فیلڈ جو تھا, حالانکہ میں ایک بزنس فیملی سے تھا, لیکن خود پیسے کمانے کے چکروں میں نے ماڈلنگ شروع کر دی.
اچھا ماڈلنگ جب شروع کی اس سے انفلوئنس یہ ہوا کہ آپ کو الکوہول اور ڈرگز اور پارٹیز آپ کے سامنے ہمیشہ آتی ہے. تو وہاں پہ جو ڈرگز ہمارے سامنے اس وقت میں ایئر 2000 کی بات کر رہا ہوں, تو ایئر 2000 میں جو ڈرگز تھیں اس زمانے میں کوکین مارکیٹ میں نہیں تھی. اس زمانے میں ایکسٹسی, MDMA یہ بہت ان تھا. حشیش تو ویسے بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے. وہ زمانہ اگر آپ بتا سکیں آپ کس ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایئر 2000 کی بات کر رہا ہوں, 2099 2000 کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں اب جو ہے آئس یہ 5-6 سال ہو گئے ہیں ابھی اس مارکیٹ میں آئی ہے. اس نیو ڈرگ, یہ نیا ڈرگ ہے پاکستان کے لیے, اور لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل کوئی علم نہیں ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اگر آپ اس کی بیفور اینڈ آفٹر پکچرز دیکھیں اور اپنے ان کو دکھائیں تو لوگوں کو حیرت ہو جائے گی کہ یہ کتنی خطرناک ڈرگ ہے. کیونکہ یہ اس کی جو اس کی بیس ہے یہ بنتی کہاں سے ہے؟ یہ بنتی ہے باتھ روم کے جو کلینرز ہیں, اور اس کو ڈرائی کر کے, وہ کیمیکلز کو ڈرائی کر کے. یہ ایک چیپ ڈرگ ہے کیونکہ اصل میں جو یہ ایک اپر ہے, یہ ڈرگ ایک اپر ہے, اور ایک اپر ڈرگ اتنا چیپ ہونا 2500 میں 1 گرام ملنا کمپیئر ٹو کوکین جو 25,000 روپے میں 20,000 روپے میں گرام ملتا ہے. تو اس لیے بچوں کو یا جو یوتھ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ڈرگ ہے. اچھا, by the way, these are some before and after pictures of جی یہ دیکھیں of guys who actually got into meth. ہاں ایک ہی دیکھیں, یہ کچھ عرصے بعد ان کی شکلیں کچھ سالوں میں یہ دس از ایکچولی ویری ہاریفائنگ. یعنی کہ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا, لائک اٹس لائک کنورٹنگ اے ویری ہیلدی ہیومن بینگ ٹو مور لائک اے زومبی کیریکٹر. مطلب they actually look like zombies. اور یہ کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے؟ یہ ایجنگ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی یوزیج پہ. دیکھیں یہ کچھ لوگ تو اتنے ایڈکٹس ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ایسا ڈرگ ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو اس لیے اٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ آپ کو پوری رات جگا کے رکھتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس لیے کرتے ہیں کہ ساری رات یہ پڑھائی کرنی ہے, ایگزامز دینے ہیں, تو فوکس کو بڑھانے کے لیے, اپنے فوکس کو بھی اور ساری رات بیٹھ کے پڑھنے کے لیے بھی. تو نیند آپ کی 2 رات 3 رات چلی جاتی ہے. اچھا, رائٹ ناؤ وی آر سیئنگ اے پکچر جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میتھ جس کو عام زبان میں آئس کہا جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا شاید سافٹ بنانے کے لیے. ہاں اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دانت بھی, اس کے موت کی کیا سچویشن ہے, اس کی اوورل حرکت تباہ و برباد ہو گئی ہے. یہ بالکل آپ ایسا سمجھیں, اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی سمجھیں تو یہ اندر جا کے جسم کو کاٹ رہا ہے, ختم کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن چھوٹی چھوٹی یہ چھریاں جا رہی ہیں اور آپ کے پورے جسم کو کاٹ رہا ہے. تو کیونکہ یہ کیمیکل بیسڈ ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی میں عموماً جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں وہ واردات سے پہلے آئس لگا کے واردات میں جاتے ہیں, یہ چیزیں پر ان کے دل میں سے خوف اور خطر پوری طریقے سے ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. پھر وین دے ڈو سم تھنگ پر ان کو ڈر اور خوف نہیں لگتا. لیکن یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ مطلب ہو از دا مائنڈ. مطلب یہ یقیناً ایک عام چیز تو نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گھر کے کچن میں بنا لیا. دیر مسٹ بی سم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. کوئی بہت بڑا جینیس مائنڈ ان چیزوں کے پیچھے ہے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ ہیومن ڈی این اے میں گیا تو وہ اس طریقے سے تباہی برپا کرے گا. دیکھیے اگر کنسپیریسی تھیوریز میں جائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا سے زیادہ پش آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ میتھ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہاں پہ لیبس تھیں جو پھٹی ہیں, آپ لوگوں کو شاید علم نہ ہو, پھٹی ہے, پولیس نے وارداتیں کی ہیں, ان کو پکڑا بھی ہے. لیکن یہ ڈرگ ایک ایسا چیز ہے کہ اگر ایک بندہ چلا جاتا ہے تو 100 بندے اور آ جاتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ ایک وشیس سائیکل ہے. یہ ایسا ہے کہ جب اگر آپ ایڈکٹ بن جاتے ہو, لیٹس سے آپ کسی بھی ڈرگ کے ایڈکٹ بن جاتے ہو, آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ ڈیلر بن جاتے ہو, کیونکہ اپنے مہنگے چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہو, آپ ڈیلر بن جاتے ہو. تو یہ ایک وشیس سرکل ہے. تو اٹس ویری ہارڈ ٹو پوائنٹ کہ کون ہے یہ. ارمغان مصطفیٰ عامر کیس تھا, اور جو لڑکا پایا گیا he is a very young guy, and he is a billionaire by the way. It took 1 hour for police to actually get hold of his house. اور ساتھ میں ایک اور ایکٹر ہیں, نامی گرامی نام ہے, ان کے بچے پکڑے گئے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے بالغ جس کی بھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے, اور وہ تو باقاعدہ کہتا ہے کہ میں TCS کے ذریعے یہ منگواتا ہوں. وہ باقاعدہ ویڈ بیچتا ہے, اس کا کاروبار پاپولر کوریئر کمپنی ہے. یہ تو چلو ویڈ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن میتھ لیبز میں بنتی ہے, اور یہی میرے خیال سے پاکستان کے لیبز میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ بناتے ہیں, کیونکہ اٹس ایزی ٹو میک
لیکن بڑے خطرناک بھی ہے کیونکہ یہ پھٹ جاتے ہیں. اس لیے آپ اگر آپ گوگل کریں تو کراچی میں 1-2 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں پہ لیبس پھٹے ہیں, اور یہ اٹس اے ویری ڈینجرس, اس کا جو میکنگ ہے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو. اچھا مسٹر ایکس ٹیل اس سم تھنگ کہ آپ کا جو پہلا مرتبہ, یعنی کہ میں وہ اسٹوری جاننا چاہتا ہوں, ہمیں آپ وہ لازمی بتائیں کہ what was that day when you, جب آپ پہلی مرتبہ جو ہے نا یہ what was that emotional day, کیا ایسا تھا کہ جس نے آپ کو پش کیا that you said کہ یار let's try this. ہاں یہ بہت اچھا میں وہ مائنڈ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بچے اگر ہاں یہ دیکھیے. اچھا لیٹس ٹیک جو ہم جسے جانتے ہیں سنجے دت کو دیکھ لیں. سنجے دت کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک مووی بھی بنی تھی, بہت اچھی بنی تھی, اور رنویر. اچھا اس کی طرح اگر آپ دیکھیں نا, کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت برے سے بدتر ہو رہی تھی, تو اس نے اپنے ماں کے سامنے بھی ڈرگس کیا کیونکہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. جب آپ اپنے پین کو برداشت نہیں کر پاتے, جب اپنے ایموشنلی اپنے آپ کو صحیح آپ انالائز نہیں کر پاتے کہ میں ایموشنل کیوں ہوں, کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں تکلیفیں تو آتی ہیں, جو بھی ہو کوئی بھی ہو سب کو. اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ ایک چیز ہے. اگر آپ کے دوست برے ہیں لیٹس سے فار ایگزامپل, اور آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, پیئر پریشر بڑا ہوتا ہے. آپ کو اس کے بجائے کہ آپ کو سالو کرے, وہ کہتا ہے بیٹھ کے جوائنٹ پی لے, بیٹھ کے ایک گلاس شراب پی لے, یا تو چھوڑ تو آرام سے یہ کر لے. تو اس سے ہوتا ہے یہ کہ دوستوں کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے, اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایموشنس کو سمجھنا. جب آپ ینگ ہوتے ہیں آپ سمجھ نہیں پاتے کہ بھائی میں کیا ڈیسیجن لے رہا ہوں. تو اگر آپ کے اچھے فرینڈز نہیں ہیں تو موسٹ لائکلی آپ ایڈکشن کی طرف جائیں گے. اچھا ایک چیز بتا دیں, آپ اپنی اسٹوری کنٹینیو کرنا. عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے مڈل کلاس پاکستانیز میں کہ یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں تو غریب ہوں, دنیا کی ساری انزائٹی ڈپریشن میرے پاس ہونی چاہیے. امیر کے بچے کو کیا ڈپریشن ہوتا ہے, کیا اسٹریس ہوتا ہے, مطلب ایسا کیا ہے کہ وہ, اور از اٹ جسٹ اباؤٹ اسٹریس, اور از اٹ آلسو اباؤٹ جو اس میں آپ کو ایک طریقے کا ایک ٹیسٹورون آپ کا جو لیول جو بڑھا رہا ہے, آپ کو جو ڈوپامین جو آپ کا دماغ ریلیز کرے فار دی سیٹسفیکشن, فار سیک آف سیٹسفیکشن. اب دیکھو صحیح بات ہے, لیکن ہر ڈرگ الگ ہے. اب دیکھیں پیئر پریشر بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اب میرے کچھ پاکستانی فرینڈز ہیں وہ یو ایس میں رہتے ہیں, میں خود یو ایس میں تقریباً 15 سال رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ نہ شراب پیتے, نہ مہروانہ پیتے, نہ کچھ کرتے, ہم لوگ یہاں آتے پاکستان میں سب چل رہا ہوتا ہے. یہ کیوں بھائی, آپ لوگ کیوں؟ تو اس کا آپ دیکھیں ہمارا پیئر پریشر ہمارے سسٹم میں بہت ہے. صحیح ہے نا, اگر تو نے نہیں پیا تو مرد نہیں ہے. حقیقت صحیح بات ہے. اگر تم نے یہ ٹرائی نہیں کیا تو کیا تجھے کیا پتا. تو یہ چیزیں وہاں باہر ملک میں نہیں ہے. میں یو کے میں خود پڑھا ہوں یونیورسٹی میں 4 سال اور 1 سال میں نے وہاں کام کیا. تو 4 سال جب میں وہاں پڑھ رہا تھا تو میرے سارے گورے فرینڈس سب پارٹی کرتے تھے, کوکین بھی تھی سامنے, میروانہ بھی تھی, سب کچھ تھا, شراب. لیکن میرے دوست مجھے بولتے تھے یہ بری چیز ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو وہاں میں 4-5 سال رہا ہوں, وہاں میں نے ہاتھ نہیں لگائی کیونکہ میرے دوست صحیح تھے. یہاں آیا ہوں تو یہاں بالکل ہی الٹا کہ اگر تم نہیں پیو گے تو تم جو ہے نا. آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. میں اپنی دل کی بات بتاتا ہوں. میرے نظروں کے سامنے میرا ایک دوست جب وہ بینکاک جا رہا تھا تو اس کا جو بیسٹی تھا وہ باقاعدہ اس کے ساتھ جو کلیگ جا رہا تھا اس نے باقاعدہ بولا یار میری دعا ہے یہ ادھر جائے نا تو اس کو جو ہے نا شراب کی عادت لگ جائے تو پھر ہم بیٹھ کے پیئیں گے. And I was literally shocked کہ یار یہ تو کر کیا رہا ہے. کہہ رہا ہے یار میں چاہتا ہوں کہ, اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جس بندے کو بیئر کی عادت ہوتی ہے, جس کو نشے کی عادت ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ ایک کمپنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پرائم پارٹنر چاہیے ہوتا ہے نا. جیسے مجھے دودھ پتی کا نشہ ہے تو میرے سے دودھ پتی اکیلی نہیں پی جاتی, میں کہتا ہوں یار کدھر ہے آ جا let's drink together. تو وہ سیم سائیکالوجی وہاں اپلائی ہوتی ہے. جی اچھا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ پارٹنر چاہیے اور پھر پیسوں کو بھی اس کو اپنا کلائنٹ بھی بنا سکتا ہے وہ. ہاں کہ مطلب میرے پیسے یار اگر میرے 25,000 یا 50,000 ایک رات میں رہ رہے ہیں لگ رہے ہیں 25,000 لگ جائیں گے میرے, کیونکہ اس کو تو ایڈکشن ہے. سمجھ گیا صحیح نا. وہ اس کو اپنے دوستوں کو پھنسا کے جو غلط ہے, صحیح ہے نا, دس از رانگ ہے. یہ ایسے دوست اللہ ان سے دور رکھے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی ہیں, صحیح نا, میرجز ڈسٹروائے کر دی ہے چکروں میں. اور کیونکہ وہ انسان دیکھیں آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. صحیح نا. جو اگر آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے تو آپ بالکل ہی ختم.
اپنے آپ سے آپ سچ بولیں کہ بھائی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اچھا I had a friend who used to use this thing and he told me, میں نے اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کری. He was not addicted to it but he was using it. اس نے یہ کہا کہ یار this is again a great topic but ہمیں کیونکہ this is the unfiltered podcast ہم اس پہ بات کریں گے. اس نے کہا یار اس کو کرنے کے بعد جو ہے نا میری سیکشل پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے. Some of the guys are actually doing it for the sake of improving their performance in any specific area of their life. And later on he ended up having a ED, which basically means erectile dysfunction. کیونکہ اس کی شاید باڈی نے اتنا زیادہ اس کو کر لیا, اس کو اوور یوز کر لیا کہ ہو گیا. سو کیا ایسا بھی ہے کہ اس لوگوں کی صرف ایموشنل بریک ڈاؤن نہیں بلکہ ان کے کچھ پرسنل گولز یا اچیومنٹس کی کچھ سیٹسفیکشن ہونے جو حاصل کریں اس کے لیے بھی لوگ یہ چیز کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہر ڈرگ الگ ہے. اب کوکین جو ہے یہ سیکس ڈرگ ہے, صحیح ہے نا؟ ہاں آئی تھنک واز ڈوئنگ کوکین ناٹ میتھ. کوکین جو ہے یہ سیکس ڈرگ ہے. کوکین اتفاقاً اس کی ہسٹری دیکھیں نا, بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. کوکین 1800 اور 1900 میں جو ہے یہ یو ایس میں لیگل تھی, صحیح ہے, اور یہ اوور دا کاؤنٹر بھی ملتا تھا. بلکہ کوکا کولا کمپنی جو بنی ہے وہ انرجی ڈرنک کے طور پہ اس میں کوکین ڈالی جاتی تھی. کوکین ڈالی جاتی تھی, اس لیے اس کا نام کوکا کولا ہے. اس لیے آپ جب بھی بولے تو کیا کوک ہے, تمہارے پاس کوک ہے, کوک کا مطلب ہی یہی ہے. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ کیوں اس کو لیگل کیا 1914 کے ایکٹ میں, اور کیونکہ آپ دیکھیں الکوہل کی انڈسٹری انلیگل تھی اس وقت. کوکین لیگل تھا, میروانہ لیگل تھا. تو اس کو ہٹانے کے لیے, کیونکہ جب آپ میروانہ کرتے تو آپ لڑتے نہیں ہیں, آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ چل رہی ہوتی ہے. صحیح, میروانہ یعنی کہ اردو میں چرس. ہاں کینابینوئڈز ہیں, ہاں یہ چرس. ہاں اچھا, چرس اور میروانہ میں فرق یہ ہے ایک میل ایک فیمیل پلانٹ ہے بس. میں نے بہت سے لوگوں کو چرس کے حق میں بولتے ہوئے سنا. ہاں میں نے ہر چرسی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ یار یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور میں نے جب اپنی ریسرچ کی, میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو بہت تیزی سے کنٹریز اس کو لیگلائز کر رہے ہیں. باقاعدہ تھائی لینڈ میں اور ابھی شاید میں نے سنا کہ کینیڈا میں بھی, یو ایس میں بھی کچھ اسٹیٹس میں یہ لیگل ہے, لوگ پیتے ہیں. تو مطلب یہ نہیں سمجھ میں آتا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. کیونکہ ڈرگز ایک بہت ٹیبو سبجیکٹ ہے, ہر کوئی ڈرتا ہے, گھبراتا ہے. تو ہم لوگ جج کر لیتے ہیں کہ سارے ڈرگز جو ہے نا برے ہیں, لیکن ڈرگز کے اندر بھی ویریشنز ہے. اب میروانہ جو ہے کمپیریٹیولی ٹو آل دی ادر ڈرگز از اسٹل اے ویری مائلڈ ڈرگ, صحیح ہے نا, اٹس اے ویری مائلڈ ڈرگ. اس کے سائڈ افیکٹس اکارڈنگ ٹو سم ڈاکٹرز ہے ہی نہیں کوئی, صحیح نا, اس لیے یہ لیگل ہے. جہاں پہ آپ سی بی ڈی کی بات کر رہے ہیں, سی بی ڈی 50 اسٹیٹوں میں یو ایس میں لیگل ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے وہ کینسر پیشنٹس. سی بی ڈی جو ہے یہ میروانہ یا کینابینوئڈ سے 2 کیمیکلز نکلتے ہیں, ایک ٹی ایچ سی نکلتی ہے, ایک سی بی ڈی نکلتی ہے. ٹی ایچ سی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا نشہ ہے, اور سی بی ڈی میں بالکل نشہ نہیں ہے. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں چرس کے اندر سے ہی یہ 2 چیزیں نکلتی ہیں. ہاں, اس کی جو مطلب جو اس کے اس کو بریک ڈاؤن کرے, جب اس کا آئل نکالے, ایکسٹریکٹ کرے اس کا آئل فار میڈیسنل پرپسز یا فار وٹ ایور ریزنز اٹ مے بی, ریکریشنل ریزنز. تو یہ 2 اس کے کمپاؤنڈز ہیں. تو سی بی ڈی تو 50 اسٹیٹس میں جو ہے نا لیگل ہے. آپ کسی بھی مال میں یو ایس میں جائیں آپ کو سی بی ڈی آئل مل جائے گا. مطلب میں امریکہ میں کہیں بھی جاؤں, کسی مال میں جاؤں اور میں اس سے کہوں مجھے چرس چاہیے, تو چرس نہیں, وہ سی بی ڈی آئل ہے ڈفرنٹ تھنگ. سی بی ڈی آئل از بیسکلی ا فارمولیٹڈ ورژن آف جس کے کوئی نقصان نہیں, آپ کو کچھ نشہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. آپ تو اٹ از ایکچولی ون آف دا بگیسٹ رائٹ ناؤ, ون آف دا بگیسٹ بٹ پروبلی دا موسٹ ڈیولپنگ مارکیٹس آن ارتھ. اس کا آپ کو پتہ ہے, اف یو اگر آپ آن لائن مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے. سو سم ٹائمز فار جسٹ اے سنگل کلک یو ہیو ٹو پے اراؤنڈ 11 to 15,000 روپیز جسٹ فار اے سنگل کلک آن گوگل ایڈس. ڈونٹ ٹیل می, یعنی کہ وہ چیز جو 2-3 روپے پر کلک عام پروڈکٹ کے لیے ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 سے 15,000 روپے کا ایک کلک پڑے گا آپ کو ایڈسنس کا. اینڈ بائی دا وے, اف یو ایون ڈو, بیکاز یو ہیو بین انٹو بلاگنگ اینڈ آئی ہیو وی ایکچولی ڈو اٹ. سو اگر آپ کو ایک نارمل پوسٹ کروانا ہے کسی بلاگ پہ تو دے مائٹ چارج یو $100. I still remember but for CBD they will charge you $500. I still remember کہ جب ہم بلاگنگ کرتے تھے تو ہمارے پاس کیسینو, گیمبلنگ اور ڈرگس کے جب آرٹیکلس آتے تھے تو اس زمانے میں جب ایک لنک بلڈنگ SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ایک عام لنک اگر وہ $150 $100 کا تھا تو اس کے وہ ہمیں $800-900 دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. نا I was like shocked کہ why, like اب جا کے جو ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں مسٹر ایکس کے جو ہمارا کویشچن تھا
کہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا, جو آپ نے بتایا کہ ہر ایک انسان کا ایک ایموشنل ایرا ہوتا ہے, لیکن آپ نے سٹارٹ کس چیز سے لیا اور آپ بچے کیسے اس چیز سے؟ ہاں, میرا سب سے پہلا ڈرگ جو میں نے کیا اپنی زندگی میں وہ تھا میرووانا, اور اتفاقاً میں نے ایسے کیا کہ مجھے ایک دوست نے کہا تو میرووانا اردو میں چرس, ہاں چرس. تو اس سے پہلے آپ اسموکنگ کرتے تھے؟ نہیں, اسموکنگ بھی نہیں کرتا تھا. تو ایک دم سے مطلب میں یونیورسٹی ہال میں تھا, میرا ایک دوست تھا وہ کینیا سے تھا, تو مومباسا سے, تو وہ ساتھ آیا بیٹھا, میں پڑھ رہا تھا تو کہتا ہے تم نے کبھی میرووانا ٹرائی کی ہے؟ میں نے کہا کیا چیز ہے یہ میرووانا؟ کہتا ہے تم ایک کش تو لے کے دیکھو. تو میں گیا, میں نے کہا چلو, کیا ہمسایا تھا میرا, تو میں نے کش لیا تو تقریباً آدھے گھنٹے تک ہنستا رہا. اتنا ہنسا کہ میں زندگی میں کبھی ہنسا نہیں. تو مجھے وہ چیز اچھی لگی. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہے, کیونکہ میں اتنے ٹینشن میں رہتا ہوں. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ فیل نہ ہو جاؤں, یہ نہ ہو جاؤں. کیفیت کیا ہو جاتی ہے اس کو پینے کے بعد؟ ذہنی کیفیت, آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کو ایک جو اردو میں کہتے ہیں کہ جہاز اڑا رہا ہے, ایک لطیفہ بن گیا ہے کہ ہر اس کے کہ 40,000 کلومیٹر فٹ کی بلندی پہ یہ, اور یہ ورڈ اس لیے شاید یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ آپ کی سچویشن اس وقت کیسی ہوتی ہے. یو فیل لائک یو ایکچولی فلائنگ ان ایئر پلین, آپ اڑ رہے ہو ہوا میں. آپ وہ ایک لائٹ, دیکھیں ہوتا یہ کہ آپ کے جو ہمارے جو برین میں جو کیمیکلز ہیں وہ زیادہ ریلیز کر دیتا ہے, ڈوپامین, سیروٹونین, یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ریلیز کر دیتا ہے, تو ہم فیل ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں. وہ ایک قسم کی ڈسپشن, ایک کیمیکل ڈسپشن ہے, تو آپ فیل کرتے ہو کہ آپ بہت. لیکن یہ کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ زیادہ کریٹیو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں میرووانا, جیسے ڈیزائنرز ہو گئے, آرٹسٹ ہو گئے, سنگرز ہو گئے, تھنکرز ہو گئے, رائٹرز ہو گئے, یہ ڈرگ پریفر کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے, یو ریسنٹلی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ٹائپس آف ڈرگس, کچھ زیادہ ہارمفل ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کچھ کم ہارمفل ہے, اینڈ یو ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ میرووانا لاٹ. تو کیا اس کی سائڈ افیکٹس کم ہیں میتھ سے یا باقی چیزوں سے؟ دیٹس وائی پرابلی لوگ اس کو استعمال کریں. آئی نو آرٹسٹ ہو یوزز اٹ وائل میکنگ ہز آرٹ, یا جو بھی وہ کرو, پینٹنگ شینٹنگ بنا رہے ہو. سو آر دیر نو سائڈ افیکٹس آف میرووانا, یا اس کے پیچھے کچھ اور وجہ؟ دیکھیے, میں ریسنٹلی ایک ٹاپ ڈاکٹر جو آغا خان میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ میں یہی ڈسکشن کر رہا تھا. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا مجھے بتائیں میرووانا کا کوئی سائڈ افیکٹس آپ بتائیں, کلینکلی یا میڈیکلی مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا ہمارے سائنس کے مطابق تو ہمیں کوئی سائڈ افیکٹس اس کے نہیں ملے ابھی تک. اس کے پازیٹیو, ہاں, کیونکہ ہمارے جسم کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہمارے جسم کے پارٹ آف آر باڈیز ہے, جب اس کی یہ کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ, تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو جب آپ بیلنس میں آتے ہیں, ہاں, وہ ڈیفیشنسی کو دور کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے جسم میں آلریڈی موجود ہے, کوئی نئی کیمیکل نہیں ہے جو آپ ڈال رہے ہو. یہ نیچرل جو ڈرگ ہے, جیسے آپ اس کو بوسٹ کر رہے ہو, ہاں, وہ نیچرل ڈرگ وہ آپ کے جسم میں آلریڈی موجود ہے. تو اگر ان کیس اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں, تو یہ جو لڑکے کم عمری میں اس کو استعمال کرتے ہیں, جو آج روڈوں میں دیکھتا ہوں ان کا لائف اسپین 5 سے 6 سال سے زیادہ نہیں ہوتا, ان کی حالت اتنی خراب کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ افورڈ نہیں کر پاتے ایڈکشن کے بعد؟ یہ ہیروئن کی بات کر رہے ہیں یا میرووانا یوزرز کی بات؟ یہ جو روڈوں پہ ہیں, یعنی کہ دے آر ہیروئن, دے آر ناٹ, وہ دے دو ہیروئن. اوکے, ایگزیکٹلی. اچھا, ہیروئن اور یہ فرق آپ نے سمجھانا ہے کہ جو سڑکوں پر پڑے ہیں وہ ہیروئن کا نہیں معلوم. اچھا, تو یہ چرس, ہیروئن, افیم, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. سیم طریقے سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. ہمیں تو سب سیم لگتے ہیں, ہمیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ چرسی ہے, یہ ہیروئن ہے, مطلب لائک نہیں, سب الگ الگ. دیکھیے, ہیروئن اور میرووانا یا چرس کے اسموکر یا یوزر میں آپ کو فرق ایسا پتہ چل گیا. ہیروئن والا ہمیشہ گٹر میں پایا جائے گا, یہ اچھا, اور جو میرووانا یا چرس پینے والا ہمیشہ باغوں میں بیٹھا ہوگا, وہ یہ پھولوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا یا گارڈن میں بیٹھا ہوگا یا چھت پہ بیٹھا ہوگا اور وہ پی رہا ہوگا. صحیح, اس میں کیونکہ اس کے ہیروئن جو ہے ریفائنڈ فارم ہے اوپیم کا, صحیح ہے, اور حالانکہ بیس اس کا نیچرل ہے کیونکہ وہ ریفائنڈ فارم ہے. جیسے شوگر کو آپ وائٹ شوگر ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اب براؤن شوگر ہے وہ آپ کے گڑ آپ کے لیے اچھا ہے. تو بیکاز اوپیم کا یہ ریفائنڈ فارم ہے تو اس لیے یہ آپ کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے کمپیریٹیولی, اور زیادہ ایڈکٹیو ہے اینڈ کمپیئر ٹو لیٹس سے میرووانا. تو افیم کیا ہے؟ لائک افیم اور ہیروئن الگ الگ چیز ہیں. افیم سے ہی تو ہیروئن بنتی ہے. افیم از دا مین بیس. یہ وہی ہے جو طالبان افغانستان میں مطلب ایک دور میں اس کو گرو کیا جاتا تھا, پھر اس کو کاٹا گیا, پھر اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے $1 بلین انڈسٹری, جہاں سے ان کا
باقاعدہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاز اسپانسر اس کے تھرو کی جاتی تھی, وہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں. تو ایک لانگ ڈبیٹ ہے. یہ ایک لانگ ڈبیٹ ہے, لیکن اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کی ڈرگس کے اوپر ہسٹری دیکھ لیں تو بڑے بڑے مافیا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب میں نام شام نہیں لوں گا, لیکن یہ سارے جو ہیں بڑے ہمارے اس میں انوالوڈ ہیں. اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, جس ریسنٹلی میں ایک برٹش نہیں بلکہ امریکن آفیسر ہے آرمی کا, اس کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ میں اینٹی نارکوٹکس میں کام کروں اور میں افیم اوپیم ختم کروں افغانستان میں. لیکن جب بھی میں ختم کرنے جاتا تھا تو پیچھے سے مجھے فون کالز آتی تھی کہ نہیں, یہ ہم نے اس لیے ہم اس کو کھلا ہاتھ دے رہے ہیں تاکہ ہم ایران کو اور رشیا کو تباہ کریں, کیونکہ یہ ہیروئن جو ہے یہ وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں چلے جائیں. تو اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں نا ڈرگس کی, تو چائنا بھی ایک زمانے میں افیم کے انڈر تھا. افیم بہت اگاتے تھے اور چائنا کو تباہ کر دیا تھا انگریزوں نے. لیکن پھر ان کا ایک لیڈر اٹھا, انہوں نے کہا یہ بند کر دو, صحیح ہے نا. اب جب وہ ہوا اس کے بعد جو ہے چائنا آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اب افغانستان کیونکہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور ان کے لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, اور حالانکہ مسلمان ہے, اسلام ہے, لیکن ان کو افیم لیک آف ایکسپوجر بھی ہے ظاہر ہے, اور ان کے پاس کچھ اور ہے بھی تو نہیں زیادہ کرنے کو. ہاں, اور اب دیکھیے واٹر ایریا تھا, ان کی زمینیں وہاں پہ بارشیں نہیں ہوئیں, کافی مسئلے مسائل ہاری کیا کرے گا اس وقت. ہاں, کافی مسئلے مسائل ہیں. تو انہوں نے یہ ایک کیش کراپ جو ہے اس کو رکھا ہے. ہاں, دے کال اٹ کیش کراپ ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ فوراً ایک اچھا اس میں افیم جو اس کو زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ایز مچ ایز وی نو. یہ ایک صحرائی ریگستانی ہوا, یا اگر کیونکہ اگر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ افغانستان میں ہی کیوں اتنا ہوتا ہے, وائی ناٹ سم ویئر ایلس. افغانستان کا جو ٹاپ سوائل ہے, یا جس کا جو ایگریکلچر ہے بہت اچھا, اس کا سوائل بہت فرٹائل ہے. اوکے, فار ایوری تھنگ. میرے خیال سے اگر آپ وہاں جائیں, کیونکہ آپ دیکھیں تو ان کے ایپل, ان کے فروٹس, ان کی ہر چیز جو ہے نا اس کا ٹیسٹ الگ ہی ہے. وہ ایک نیچرلی اس کی ایلیویشن بھی زیادہ ہے, تو اسی ایلیویشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ایگریکلچر اچھا ہوتا ہے. جو حیرت انگیز ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگس کی طرف سے اینڈ پاکستان اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے, وہ یہ ہیں کہ 2013 میں جو پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس تھے ان کی تعداد تقریباً 45 لاکھ تھی, اور آج تقریباً یہی تعداد ڈبل ہو چکی ہے. مطلب 8 لاکھ 80 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت نشوں میں, ڈرگس میں, ایڈکشنز میں ملوث ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو عمر پائی جاتی ہے 30 سال سے کم عمر کے نوجوان طبقہ اس میں ہے. اور سر فہرست جو صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا KPK, کیونکہ وہاں شاید افیم کی جو از دیٹ بیکاز ان کا سب سے بڑا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کیوں ہے, لیکن دیکھو حشیش کی وجہ سے ہو سکتا ہے. حشیش کے, کیونکہ حشیش آپ دیکھیے اس بیلٹ میں حشیش بہت اگائی جاتی ہے اور بہت پی جاتی ہے, تو ان کے لیے تو حشیش تو آج کل حشیش اور چرس میں فرق ہے. وہی ہے بس, وہی امریکن انگریزی نیم ہے بس. اچھا, چرس جو ہے یہ بہت کامن ہے وہاں پہ تو لوگ کھانوں کے ساتھ, کھانوں سے پہلے 10% پاپولیشن کے بارے میں 11% پاپولیشن کی they use it. ہاں, چھوٹے بڑے بزرگ سب پی رہے ہیں. اچھا, ہم ایک چیز کو اپنے آڈینس کے لیے بھی کلیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم ایکچولی 2-3 ٹائپس آف ڈرگس پہ بات کریں تو کوئی کنفیوژن نہ ہو. میتھ ایک بہت نقصان دہ چیز ہے اب تک جو میں سمجھاؤں, اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے پاس کینابس ہے یا جو میرووانا ہے, they are not as harmful as meth or anything else can be, any other drug like MDMA, ecstasy. And yet we are not like encouraging it. We're not encouraging it. We're saying everything is wrong, but there are types of drugs. Some are very harmful and some are actually not that harmful. اور کچھ چیزوں سے جیسے ہم نے CBD oils کی بات کری, وہی سیم پلانٹ ایک ایسا آئل بنانے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جس سے آپ گھٹنے پہ لگا لیں فار ایگزامپل, تو آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا. تو وہ آئل بن کے اتنا فائدے مند ہو سکتا ہے. یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ کینابس, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میتھ, صحیح ہے. تو یہ, اور وہ اتنی شاید اب آج اگر ہم چیک کریں اپنے پاس تو ہمارے پاس وقت CBD جو ہے دنیا میں CBD ٹوٹل
world wide industry. خیال سے 80 بلین. It's around by 2025 it's around products worldwide is forecast to reach $6.91 billion only in USA. تو گلوبلی تو بہت بڑا ہوگا. It's only in USA from okay. تو یہ اس کی بات کر رہا ہے. اس کے by the way I have used some CBD products. ہاں تو they are extremely beneficial. I have feel کیا جب آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو اس کا جو آؤٹ کم آتا ہے. تو اور اسی سیم if I'm not wrong اس پہ تھوڑا کلک کیجیے گا, اسی سیم پلانٹ سے بھی یہ کینابس یا یہ سب چیزیں بھی بن رہی ہیں. Is that true? جی یہ ہیمپ کینابینوئڈز یہ جتنے. اچھا میں اتفاقاً چائنا گیا تو چائنا ایک واحد ملک ہے جو ہیمپ سے کپڑا بناتا ہے, اور ہیمپ کا کپڑا بڑا زبردست کپڑا بنتا ہے. بہت مہنگا بھی ہے میرے خیال سے, یہ سوٹنگز میں شاید استعمال ہوتا ہے. از دیٹ اینیمل ود اے لانگ نیک؟ نہیں یہی کینابینوئڈ کے پلانٹ سے یہ بنتا ہے, ہیمپ پلانٹ سے. ہاں اس کی ویونگ ہوتی ہے, اور یہ گرمی میں ٹھنڈا اور ٹھنڈا میں گرم ہے. صحیح ہے. تو یہ صرف پوری دنیا میں صرف چائنا, کیونکہ دیکھیے چائنا ایک بہت انٹیلیجنٹ گورنمنٹ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ہیمپ کو, کیونکہ ہیمپ میں کوئی نشہ نہیں ہوتا, انہوں نے اس کو لیگل کر کے سب گرو کر رہے ہیں, ویونگ کر رہے ہیں, اس کی پوری انڈسٹریز بنا دی ہیں. صحیح ہے, اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. اور جو ہے یہ چیزیں ہیں, ہماری گورنمنٹ جو ہے نا اگر اس کو سمجھ جائے تو اس کی بہت. اچھا مسٹر ایکس, میرا ایک سوال ہے ریگارڈنگ پیبلو ایسکوبار, وہ جو ایک بہت بڑا ون آف دا ویلتھیسٹ لوگوں میں اس کا نام آتا تھا, اور کہتے ہیں کہ جس وقت یہ پکڑا گیا تو آج کے دور کے مطابق $80 بلین صرف اس کے پاس, آپ سمجھ لیں کیش کے مد میں بھی بہت اس کے پاس پیسہ تھا. اور یہ ڈرگ لارڈ جو تھا کولمبیا میں رہتا تھا اور پوری دنیا میں ڈرگ سپلائی کرتا تھا, جس میں سر فہرست جو نام آتا ہے کوکین کا آتا ہے. تو واٹ از ایکچولی کوکین اور کوک, اور یہ پاکستان میں ہے, اور یہ کیا کالجز اور یونیورسٹیوں میں اور اسکولس میں بچوں کو ایکسیسیبل ہے؟ Tell us something about cocaine. اس میں میں ایک چیز کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا. Very recently there was a documentary on a very popular show on a very popular channel Pakistan. اس میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ڈرگس کا استعمال کیا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں عام بچوں تک, یا جو خاص طور پہ جو ہماری جو بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں وہاں پہ, اور اس کے لیے ان کو ایڈکشن لگا کر یوز کیا جا رہا ہے اپنی جو سیکشول ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے. اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا اینگل ہے جس پہ ہمارے معاشرے کا کوئی دھیان نہیں ہے. اصل میں یہ انفارمیشن ہمیں عورتوں کو دینی چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں, کوئی نیا فرینڈ آپ کا بنتا ہے, اس کے ہاتھ سے کچھ نہ کھائیں, کچھ نہ پئیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے فیمیل وائگراز بھی ہیں, اور ان کے الگ نام ہیں. 3 میرے خیال سے 3 پلز ملتی ہیں. اگر وہ اس کو جوس میں یا کھانے میں پلا دی جائے, وہ بیچاری عورت اپنا This is کھو دیتی ہے. an article on Tribune about campuses becoming drug dense wants educationists. So that says کہ basically doctors have warned کہ this trend is having severe negative effects on the students' mental and physical health and academic performance. اچھا نارملی یہ جو یہاں پہ ڈرگ پروموٹ کیے جاتے ہیں خاص طور پہ اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, یہ کون سا ڈرگ ہے پروموٹ جو کی جاتی ہے؟ میرے خیال سے ابھی میتھ پہ, آئس پہ یہ لوگ بڑا زور مار رہے ہیں. یہ مجھے اس بات کا بہت غصہ ہے, اور یہ بہت نام سننے میں ہے پچھلے 5 سال میں. مجھے اس بات کا غصہ ہے کیونکہ یہ آپ کو لانگ ٹرم میں ختم کر دے گا. دیکھیں کیوں, آپ اگر آپ سن رہے ہو تو کیوں کہ یہ ڈرگ اچھا ہے, یہ ڈرگ, وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک نیچرل ڈرگ ہوتا ہے. نیچرل ڈرگ آپ کو بھوک دلائے گی, آپ کی نیند صحیح ہوگی. میتھ پہ آپ جو ہے 3 رات بیٹھے رہیں گے, دماغ تمہارا خراب ہو جائے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا, کسی کو قتل کر دو گے یا اپنے آپ کو, یا کسی کو کرسٹل بھی کہتے ہیں. اس کو کرسٹل بھی کہتے ہیں. اچھا دس از این آرٹیکل اگین فرام ٹریبیون, اٹس فرام نومبر 27, 2012 and it talks about police discovers crystal meth lab inside a flat. اور وہ بلاسٹ ہو گیا. بلاسٹ ہوا نا. دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے. اور 9 محرم کو یہ ہوا تھا. اب مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ آئی واز ان اے ویری نیئر بائی امام بارگاہ, اور وہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈی ایچ اے میں ہی ہوا ہے؟ ڈی ایچ اے میں ہوئی, یس. دین ڈی ایچ اے نے اس کو بند کرا دیا. تو اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن میں معلوم ہو وہ لوگ وہاں پہ یہی کرسٹلز بنا, اس وقت کرسٹل کہا جاتا تھا, یہ آئس کا لفظ اتنا عام نہیں تھا. تو یہ اس لیول پہ بھی کام, یعنی اتنا آسان ہے کہ اس کو اپنے فلیٹ میں بھی بنا سکتے ہو.
دیکھیں اب لیب کیا چیز ہے, لیب یہ اپنے کچھ چیزیں گرم کرنی ہے, ٹھنڈی کرنی ہے, اس کو آئسولیٹ کرنی ہے, صحیح ہے نا. اب یہ تو اب انفارمیشن کا زمانہ ہے, آپ کسی بھی یوٹیوب پہ کچھ بھی ڈال دیں, آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کیا کرنا ہے, کیسے بنانا ہے. تو اس لیے یہ آپ کو جو ہے نا, یہ جو ینگ ایڈکٹس ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب یا میں تو یہ کر رہا ہوں, مجھے یہ ڈیلی کرنا ہے, تو اب میں نے اس کا لیب بھی بنانا ہے. تو یہ اس جال میں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. اچھا, اگر ابھی آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ کی عمر کیا تھی جب when you first got introduced to this thing? میں نے فرسٹ ٹائم ڈرگ یوز 24 I guess 24 سال کی عمر کی. اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ اس زندگی میں دوبارہ جائیں تو آپ اپنی کون سی غلطی کو کریکٹ کرنا چاہیں گے؟ when it comes to drugs, میں کبھی کوکین نہیں کرتا, نمبر 1. ہاں, نمبر 2 میں کبھی الکوہل نہیں پیتا. یہ دونوں میرے لیے سب سے خطرناک. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں مطلب marijuana use نہیں کرتا. I feel like you're still in favor of you're categorizing basically drugs. Why? دیکھو ٹھیک ہے سارے ڈرگز برے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی آپشن نہیں ہے, فار ایگزامپل آپ کسی کے ساتھ کوئی اپنا پرابلم شیئر نہیں کر پا رہے فار سم ریزن, کہ نہ ماں کے ساتھ, نہ باپ کے ساتھ, نہ بھائی کے ساتھ, نہ بہن کے ساتھ, کوئی ایسے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, بہتر طریقہ تو یہ اپنے خدا کے ساتھ شیئر کر لو. لیکن پھر بھی اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے اور آپ پھنسے ہوئے ہو, تو مائی چوائس آف ڈرگ وڈ بی میروانہ, بیکاز میں خود ایک نیچرلی بہت ہائپر انسان, تو میرے لیے کوئی الکوہول اپر میرے لیے برا ہے. آپ دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اچھے دوست, جم جانا, ایکسرسائز کرنا, بالکل, یا کوئی ہمراز. میں اگر اپنی بات کہوں, میری زندگی میں بہت سے مشکلات آئی ہیں. ایک حسنین نوز آل اباؤٹ اٹ. ایموشنل ٹراماز مجھے بھی بہت سارے آئے ہیں. میری پوری زندگی میری اپنی اپ برنگنگ او لیولس اے لیول بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے. میرے اپنے جو بہت اچھے میرے دوست ہیں, دے آر آل انٹو, آئی وڈ سے موسٹ آف دیم آر انٹو ڈرگس آلسو. میں انہیں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, لیکن فار سم ریزن میں کبھی بھی اس راستے کو میں نے نہیں اپنایا. اینڈ آئی اسٹل فیل پراؤڈ آف اٹ فار ون ریزن, کہ میرے والد صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے, تو میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو انہوں نے ایک دن اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان سے قسم لی کہ اگر تم یہ سگریٹ نہیں چھوڑو گے تو کل جا کے تمہارے بچے بھی پئیں گے. اور میرے والد صاحب نے صرف ہمارے خاطر جو ہے وہ سگریٹ چھوڑ دی, کیونکہ وہ نہیں پیتے تھے تو میں اور ہم سب نہیں پینے لگے, شاید اسی وجہ سے. تو وہ والدین جو ہے وہ بھی ایک اچھا انسپریشن ہے. تو آپ کی فیملی میں کیا مثال کے طور پہ لوگ سگریٹس کا استعمال کرتے تھے؟ کیا ایسا تھا کہ that like attracted you and you thought کہ maybe I can go a level next? نہیں, میرے خاندان میں کوئی. guys wait بھائی, ہمارا ایک دوست بھی ہیں Mr. X2, وہ بھی آ چکے ہیں. So guys, we'll just take 5 minutes, we will make some arrangement on the set, اور ہم تھوڑی دیر میں واپسی آتے ہیں. So guys, ہمارے ساتھ Mr. X2 ابھی آ گئے ہیں. During this podcast کچھ چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ بھی ہو گیا ہمارے ساتھ, جو کہ بڑا عجیب و غریب سا تھا, اور زیادہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے, ہم تھوڑا سا آپ کو ایکسپلینیشن دے دیں گے, ہمارے لیے بھی لرننگ لیسن تھا. Mr. X2 جو ہے وہ تھوڑا سا ہماری طرح ینگ ہے, اور ان کو ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے. میں نہیں کہہ Mr. X1 ینگ نہیں ہوتا, شاید ہم سب سے زیادہ ینگ ہے, بٹ ان کا تھوڑا پرانا ایکسپیرینس ہے. بٹ آج کل ہوتا ہے پارٹی کلچر جو ہے, جو سب چل رہا ہے, ادھر ادھر جانا ہے. میں بذاتی طور پہ خود تو بہت شریف انسان ہوں, لیکن پتہ سب کچھ ہوتا ہے نا. سو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے. تو تھینک یو سو مچ Mr. X2 آنے کے لیے. السلام علیکم. تو وعلیکم السلام. تو آپ مصطفیٰ کا بھی یہی سوال تھا میرے بھی, کہ آپ نے اس دنیا میں قدم کیسے رکھا, ہاؤ ڈڈ اٹ آل اسٹارٹڈ, کیسے شروع ہوا؟ بھائی میں قدم سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسکول کے ٹائم سے جو ہے نا, سب سے فرسٹ ٹائم جو میں نے اپنا ٹرائی کیا تھا وہ میں نے اپنے اسکول کے ٹائم سے, لائک 8th کلاس سے میں نے سب سے پہلے اپنی زندگی کی جو ہے وہ اپنا الکوہل اسٹارٹ کیا تھا. کلاس 8 سے فرام کلاس 8, جس میں سے میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے بیئرس پینا شروع کی تھیں, یہ جو آپ کی آج کل دستیاب ہے ہر جگہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر بیئر پینے لگے تو پھر آہستہ آہستہ بیئر کے ایڈکٹ ہوتے گئے, تو ہمیں پھر یہ بیئر شیئر کا معاملہ بالکل سمجھ نہیں آنے لگا. تو ہم نے بولا جی اس کا جو ہے نا ایک لیول ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, چلے آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے بڑھے تو جی وسکیز میں آ گئے. جب وسکی کی طرف آئے, آپ کو پتا ہے وسکی کس کس لیول کی آ گئی ہے, کس کس چیزوں کے آگے آپ کو پتا ہے ہر جگہ دستیاب ہے اب تو. اچھا, دوسری چیز جب وسکی پینے میں آئے تو ظاہر بات ہے پھر جب وسکی کے اندر انوالو ہوئے تو پھر ظاہر بات ہے اس طرح کی گیدرنگ بھی ملنے لگی, اس طرح کے دوست بھی ملنے لگے, پورا کھل پھال کے سسٹم ہم لوگ کرنے. ہماری گیدرنگز ہوتی تھیں, ہماری جگہیں ہوتی تھیں, وہاں بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے نا وسکیز وغیرہ پینا شروع.
سمجھ لیں کہ 2 بوٹلز ہم ڈاؤن کر لیتے تھے, 3 4 لوگ بیٹھ گئے. And this all happened during your school, کالج. ہاں اسکول کالج. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے اسکول کے ایجوکیشن. کون سے اسکول میں پڑھتے تھے آپ؟ میں آپ کو جو ہے کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو جتنی بھی ہائر ایلیٹ اسکولز ہیں تقریباً سب جگہ کچھ ایسا ہی ہے. ابھی ریسنٹلی پارٹی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, جہاں پر لڑکے لڑکیاں نشے میں پڑے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ لیٹس ناٹ ڈسکس اباؤٹ دیٹ. اور کیونکہ جو ہے نا وہ سب کے جو ہے نا اپنے کانفیڈینشیل معاملات ہیں, ہمیں ڈسکس نہ کری جائے تو بہتر ہے. لیٹس فوکس آن دا ڈرگس, اور جو معاملات ہماری زندگی کے ہیں, جو ہماری جو ہے نا ڈیلی زندگی میں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں, ساتھ میں ہمارے کو اس چیزوں کی کیوں ضرورت ہے. لیٹس ڈسکس اباؤٹ آل دس. اچھا جی, تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے یہ مستی مذاق میں شروع کیا ہماری گرلس کا, اور ہمارے جو ہے نا جو کلاس فیلوز تھے سب کا ایک مل کے گروپ بنا ہمارا. اس میں ہم نے جو ہے نا چھپکے سے سگریٹس پینا شروع کری. اس میں ہم لوگ پھر جوائنٹس وغیرہ پیتے تھے. ساتھ میں ہم نے پھر ڈرنک کی طرف آ گئے, ہم اسکول بنک کرتے تھے. بنک کر کے جو ہے نا ہم لوگ سی یو کے آگے پیچھے جا کے جو ہے نا وہ سارے یہ پروگرام کرتے تھے. اپنے جو ہے نا اپنی پرائیویٹ پارٹیز ہم لوگ شارٹ سے کرنے لگ گئے مل کے, امیرکن سسٹم والا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں کرنے لگ گئے. پھر ایڈکٹ ہوتے گئے, ظاہر بات ہے, پھر جو ہے نا وہ معاملات اور بڑھتے گئے اوپر. پھر آپ کو پتا ہے آج کل یہ ہیش آ گئی ہے, ہیش میں انوالو ہو گئے. پھر ظاہر بات ہے ایک جگہ جب ایک ہمارا جو ایک ویٹ نشہ ہے, دوسری طرف ہمارے کو ڈرائی بھی چاہیے, تو ظاہر بات ہے وہ بھی دوست نے انٹروڈیوس کروایا ہمارے کو اس چیز کے اندر. وہ بھی پیتا تھا کیونکہ وہ پٹھان تھا, وہ بڑا شوقین تھا. اس نے جانا پینا پلانا اس میں شروع کیا, ہمیں اس میں بھی انوالو کر دیا. تو بات یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو سنگت ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا امپیکٹ ہے ہمارے کو اس چیز میں انوالو کرنے کا. یعنی کہ پیئر پریشر کا ہے اثر بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. Again it comes to peer pressure again. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جب اس چیز کے اندر جب ہم انوالو ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ ہماری نیڈ بن جاتی ہے, اور جب یہ چیز ہمارے کو نہیں ملتی تو پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا offenders بن جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا. لیٹ سپوز آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ دن میں سمجھ لے کوئی 20 گرامز جو ہے نا وہ سمجھ لے کوک بھی کرتے ہیں, اور سمجھ لے آئس بھی کرتے ہیں, اور وہ ہیروئن بھی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کا نام لے لوں گا. ہاں, ہی اسٹل الائیو. ٹھیک ہے, اور ان کو اس میں ہوتے ہوئے بھی ہی نیڈز ویٹ اور سم تھنگ لاٹ آف تھنگس. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس لیول کا نشہ کرتے ہوں گے, وہ کس لیول جاتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں, جو ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ مطلب جب ان کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم لوگ کس لیول پہ پہنچ گئے. اچھا, ایک سوال اگر آپ سے پوچھوں. جی بالکل. یہ تو وہ ایکسپیرینس ہے ایک آپ سمجھ لیں there was something you got into it. ٹھیک ہے, اگر ایک سوال میں آپ سے پوچھوں کہ اسی اسکول میں اگر دوبارہ آپ کو بھیجا جائے اس لائف اسپین میں, تو جو کچھ جس رخ پہ آپ چلے گئے آپ اس کو ریپیٹ کریں گے؟ فرسٹ آف آل بھائی کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرنے کی کوشش کروں گا, اور میں سب کو یہی اس چیز کی اصلاح کروں گا کہ بھائی آپ لوگ کوئی بھی ان چیزوں میں نہ آئیں, کیونکہ ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنا فیوچر برباد کر رہے ہو. اگر آپ کرنا چاہتے ہو, اگر آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں چاہتے آپ کریں, تو آپ سب سے پہلے یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں شروع کر دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی لیول پہ پہنچنا ہے, کسی معاملاتوں میں پہنچنا ہے, تو آپ جو ہے نا ان ساری چیزوں کو کوئٹ کر دیں. اچھا, یہاں پہ میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دوں گا کہ بہت سارے ویری گڈ میسج بائی دی وے, اٹس اے گڈ میسج, بٹ میں ایک چیز پہ تھوڑا سا ڈینائی کروں گا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو ضرور, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ یار آپ ڈرگ نہ کرو. آپ کو اگر آپ کچھ بھی نہ کرو اور آپ بیٹھے ہی تو بھی آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز استعمال کری اینڈ دے آن ویری ہائی لیولس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سنجے دت. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہی از اے ویری سکسیسفل. لیکن اس کی پرسنل لائف معذرت کے ساتھ فکڈ اپ تھی, اینڈ وی آل نو what yeah, I struggled with that. He has written a book on it, and he it's not just about because he was a drug addict. There are a lot of people who have done it without being drug addicts, and they have been very unsuccessful as well in their personal life. اچھا چلیں اس بات, it's not a good thing, it's a bad thing, but it's not just because of the drugs. اچھا, let me just interject there. Sorry, میں ایک چیز یہاں پہ بولنا چاہوں گا. دیکھیں, 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے ایڈکٹس ہیں, ایک جو ریگولر جو ہے, جو مطلب کبھی کبھار پینے والے لوگ ہیں, شوقیہ. ہاں, شوقیہ یا ریکریشنل. اب ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ ایڈکٹ ہے یا یہ نہیں ہے؟ آج کل جو پاکستان میں جو ہمارا جو ریہیبلیٹیشن سسٹم جو ہے ہمارا, اتنا کوئی اپڈیٹڈ نہیں ہے اور آؤٹ ڈیٹڈ ہے. صحیح ہے. اور یو ایس میں بھی دیکھیں, اگر آپ گوگل کر لیں ابھی فوراً
22 US سولجرز جو عراق اور افغانستان سے واپس آئے ہیں اپنی جانیں لیتے ہیں کیونکہ ان کو برین انجریز ہوئی ہوئی ہیں, صحیح ہے, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو وہ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے لیے ایک ڈرگ آیا ہے اور اس کے بارے میں ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں, لیکن وہ ابھی تک لیگل نہیں ہے US میں, ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی وہ لیگل نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ فیوچر ہے ریہیبلیٹیشن کا کہ 7 دن کے اندر آپ کو 15-20 سال کا ایڈکٹ یا جس کو برین ٹراما ہو وہ پیشنٹ صحیح ہو جاتا ہے. ان ڈرگس کو لے کے, ہاں, ڈرگس ہو گیا, مینٹل ڈسیبلٹیز ہو گئی. اچھا, ایک یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی اور ہم نے اس پہ بات بھی کری تھی CBT کو لے کے اور سب پہ, کیا اس پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کوئی ڈرگ کے تھرو, مطلب ایک تو ڈرگ کے خلاف ریہیب ہے, مگر کچھ لوگ جو کہ مینٹل ٹراما سے گزر رہے ہیں یا کسی ایموشنل بریک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر ڈرگس کا استعمال کر کے ان کو کچھ امپروومنٹ لانے کی کوشش کی جائے, ان کے کچھ ایموشنل ریہیبلیٹیشن کی کوشش کی جائے. کہ ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یو ٹاک اباؤٹ دس ویری امپورٹنٹ ڈرگ جو کہ پروبلی میکسیکو میں کہیں کچھ ہو رہا ہے, if I'm not wrong. ہاں, یہ کینکون میں ہو رہا ہے. میکسیکو میں ایک یہاں پہ کافی US سولجرز کی جو فیملیز جو افورڈ کر سکتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کو یہاں بیچتے ہیں. اس کا نام ہے بیونڈ, اور ہاں یہ کینکون میں, اور میرے خیال سے 10,000 یا 15,000 اس کا کوئی کورس ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو ڈرگ ہے خود یہ $100 میں آپ کو مل جاتی ہے, 1 یا 2 پیشنٹس کا علاج آپ کر سکتے ہیں. یہ مائکرو ڈوزز میں دیتے ہیں اور ساتھ میں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے, اور ڈاکٹرز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. Ibogaine is a plant, صحیح ہے نا, it's a root of اور ٹھیک ہے نا, ایک فروٹ ٹائپ کا ہے. تو اس سے جو ہے یہ اس کا علاج ہوتا ہے اور یہ فیوچر ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ اتنا پرانا علاج ہے کہ یہ مائنز کے وقت کا علاج ہے اور اب ہم لوگ اس کو دریافت کر رہے ہیں. اچھا, ایک سوال میرا آپ دونوں سے ہے. سب سے پہلے مسٹر X2, جی بھائی, کہ ہم جب ڈرگ کہتے ہیں نا, ڈرگ کا اردو ترجمہ ہے دوائی, ٹھیک ہے. اب جیسے نیند کی گولی بھی ہے وہ بھی ایک ڈرگ ہے, لیکن اگر وہ 1 کھائی جائے تو صحیح ہے, لیکن 10 گولیاں کھا لی تو انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو مجھے جو پرسیپشن بہت زیادہ مسٹر X1 سے ملا وہ یہ ہے کہ اگر ایک سپروائزڈ انوائرمنٹ میں ڈرگس کا استعمال کیا جائے فار میڈیکیشن پرپز, اٹس ناٹ بیڈ. اس کا بہت اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اور خاص کر کے جو چرس ہے جس کو میرووانا کہتے ہیں وہ بہت سی کنٹریز میں بہت تیزی سے لیگلائز کیا جا رہا ہے. اینڈ ہی تھنکس کہ یہ بہت سے مسئلوں کا حل بھی ہے اگر اس کو کنٹرول اس میں. تو آپ کیا ڈیفینیشن ڈرگ کی دینا چاہتے ہیں؟ کہ مجھ جیسا جو معذرت کے ساتھ جو بالکل ایک چلے آپ کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچہ, میں تو کہتا ہوں بھائی میں 10 فٹ کا فاصلہ رکھتا ہوں ان سب چیزوں پہ, یہاں تک کہ سگریٹ سے بھی. لیکن بہت سے لوگ اس کو بہت کیجول لیتے ہیں. بہت ساری سوسائٹیز میں, امریکن سوسائٹی ہو گئی, یورپین سوسائٹی ہو گئی, برازیلین ہو گئی, افریقن ہو گئی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیں what is the definition of drug as per you? like ویری گڈ کوشچن. میں آپ کو اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا. سب سے پہلی بات, ڈرگ کو آپ نے بولا دوائی ہوتی ہے, بالکل دوائی ہوتی ہے بھائی. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں ہم لوگ کوئی بھی اپنے جسم میں ہمارے پرابلم ہوتا ہے, ہمارے کو سر درد ہوتا ہے, ہمارے کو فیور ہوتا ہے, ہمارے جو ہے بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے, جتنی بھی شوگر کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ we use tablets. yeah, میڈیسنز بولتے ہیں, وہ بھی ڈرگ ہی ہوتا ہے. اس کا بھی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اس کا بالکل سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ہم جب سر میں درد ہوتا ہے ہم پیراسیٹامول لیتے ہیں, وہ بھی آپ دن میں 8. جب ہمارے جو معدے میں پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے ہم کیا لیتے ہیں, اس کے لیے ہم ڈرگ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے کو ریلیف ملے. کیا اومیپرازول ہم لوگ لیتے ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے کو ریلیف ملے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ڈرگ جو یہ نشے کی جو آپ بات کر رہے ہو, یہ بیسکلی جو ہے نا لوگوں نے بڑا کامن کر دیا ہے, اور یہ کانسیپٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہی کامن ہو چکا ہے ہمارے یہاں پر. سب سے پہلی چیز بتانا یہ چاہوں گا, یہ جو جتنے بھی آج کل ڈرگ ایڈکٹ جو ہو گئے ہیں, انکلوڈنگ می اور انکلوڈنگ X-Men 1, تو میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا بھائی اس چیز سے جتنا دور رہا جائے وہ بہتر ہے. وہ اس لیے دور رہا جائے کیونکہ جو اس کی ڈوزیج ہیں وہ ہمارے کو نہیں پتا کہ ہم نے کس حساب سے لینی ہے, کس حساب سے نہیں لینی ہے, ہمارے کو وہ ڈسٹروائے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے.
ہمیں مینٹلی طور پہ ڈسٹروائے کر رہی ہیں وہ چیزیں. اچھا ہمیں یہاں پہ میں اگر اس کو تھوڑا سا آپ کو سوری انٹرپٹ کروں گا کہ ڈرگس کی بھی ٹائپس نا. ابھی بتاتا ہوں سب بتاتا ہوں. اچھا hold on, don't go in self assassination character. Okay. Just talk about the issues, the main issues. All right. Because let's focus on کہ ہم دیکھیں, I'll tell you what, ہم نے کیا ٹچ نہیں کیا ہے. Okay. Yes. ہم نے ریہیبلیٹیشن پاکستان کے اوپر, اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو کہاں جائے. اچھا, اور ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کو ڈسکس ہی نہیں کیا. صحیح ہے نا. اور ہم نے کافی چیزیں جو یہاں پہ جو میڈیسن ایک دم اوپن ہوئی ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا کہ یار اوور دا کاؤنٹر میڈیسن ایسے مل جاتی ہے, ہر ڈرگ مل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آئی تھنک what do you think? Yes, these are topics that will be Basically these are the examples. میں نے اے آئی سے یہ سوال کیا نا کہ پاکستان میں کیا ایشوز ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ. نہیں, I am actually going through all of that as well. کہ جیسے the kind of drugs which should be known to everyone, کیونکہ جب آپ ایک ڈرگ استعمال کر رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈرگ کون سا ڈرگ لے رہے ہو, اس کا کیا نقصان ہوگا. ابھی میں آپ کو اس پہ آنے لگا تھا ابھی نا, آہستہ آہستہ Let's give him much time, like میں اس پہ آنے لگا تھا, جو میں آپ کو بڑا جو ہے نا کھل کے بتاؤں گا ساری چیزیں آپ کو, جو ہے نا میں بڑا ڈیٹیل بتاؤں گا. صحیح ہے. جو میں نے جو ایگزامپل دی نا آپ کو ڈرگ کی, بیسکلی جو ہم لوگ میڈیسن لیتے ہیں وہ بھی ڈرگ ہی اسٹارٹ. ہاں, it's recording, you keep on. اچھا جی, اوکے. سب سے پہلی بات یہ ہے جیسے کہ میروانہ, لیٹس کال میروانہ, جس کو ویڈ بھی بولتے ہیں, میروانہ ہی بولتے ہیں, کینابس بھی بولتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے نا ایم جے بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو یوز ہے اس میں بیسکلی اسٹرینز آتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹرینز آتی ہیں. زیادہ تر اگر آپ کو اگر اس بات کی نالج ہو تو باہر میں اس کی میڈیسنز بھی بنتی ہیں. اس میں جو اسٹرینز آتی ہیں, اس میں جو ہے نا 3 سے 4 قسم کی اسٹرینز آتی ہیں. اس میں ایک سٹیوا آتا ہے جو آپ کو بالکل نارمل رکھتا ہے. ایک اس میں انڈیگا آتی ہے جو آپ کو رات کے ٹائم لینی چاہیے, ویسے تو نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ ڈرگ ہے, ہمارے کو اس چیز سے بالکل دور رہنا چاہیے, کیونکہ میں خود اس چیز کا بڑا ایڈکٹ رہا ہوں. اور یہ چیز جو ہے نا بالکل جو ہے نا انسان کو دماغی طور پہ فارغ کر دیتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر ایک اور آتا ہے ہائیبرڈ, اس کے اندر اسٹرینز آتے ہیں ہائیبرڈ. پھر ایک آتی ہے کیلی برڈ, کیلیفورنین ہوتی ہے وہ. تو اس چیز کی جو ہے نا 4 قسمیں ہوتی ہیں. انڈیگا جو ہے نا آپ کو گرا دیتی ہے. اس میں جو یہ جو آپ کو جو ہم لوگ ویٹ پیتے ہیں, انڈیگا جو اس میں برڈ آتا ہے اسٹرین, وہ ہمارے کو گرا دیتا ہے نیچے. وہ بالکل سمجھ لیں بالکل سلا دیتا ہے, بالکل آپ کو نا بالکل جو ہے نا پیرانوائڈ کر دیتا ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ ایگزامپل ہوتی ہوئی گئی ہے. اچھا, یہ ایگزامپل وہ ہے, یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ایک یہ لائف ایگزامپل آپ کے سامنے خود بخود آئی ہے, جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے نا جس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کو جو ہمارے جتنے بھی نیو جنریشن ہے, میں ان سب کو یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے جتنا دور رہا جائے وہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہماری جو لائف ہے نا وہ بہت جو ہے نا نیچے کی طرف جا رہی ہے, ہم اوپر کی طرف نہیں دیکھ پا رہے. ہم جب بھی اس چیز کے ایڈکٹ ہو, خاص طور پہ رات کے ٹائم جب ہم یہ یوز کرتے ہیں, تو ہماری پوری رات اور صبح دوپہر دن شام ہمارا گزر جاتا ہے, پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں, آپ کا ایک سوال تھا مجھ سے حسنین بھائی, آپ نے مجھ سے بولا تھا کہ ہم یہ یوز کرتے ہیں پھر بھی لوگ سکسیس ہیں. آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ کس لیول پہ جا رہی ہے؟ اسی لیول پہ جا رہی ہے وہ کہ وہ رات کو بیٹھ کے پیتی ہے, ان کا پوری رات ضائع, صبح ضائع, کیونکہ وہ بیڈ سے اٹھتے نہیں ہیں. دوپہر میں اور شام میں آپ کو پتا دن گزر گیا. ٹھیک ہے, پورا دن گزر گیا, پھر وہ شام میں اٹھ کے سوچتے ہیں, جب ان کے گھر والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جی یار تم اپنی زندگی کے لیے کیا سوچا, تو بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج کا دن تو گزر گیا, چلو آج پیتے ہیں, دوستوں سے ڈسکس کریں گے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں یہ جو اگین the kind of drug that they use, جی I think میں مسٹر ایکس 1 سے یہاں پہ اگری کروں گا. ٹھیک ہے. کہ جو کائنڈ آف ڈرگ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور اگین مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کا شاید اس پہ ریئیکشن دوسرا. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں, نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, یار مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے اپنی زندگی میں 50 سال تک اس تجربے کو دیکھ لیا. آپ کی ایج تقریباً 30 سال تو ہوگی, 30-35. آپ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا, وہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, اس سے دور رہو. اور آپ جو ہے آپ جواب ڈھونڈ رہے ہو ڈائسیکٹ کہ کیا ہر ڈرگ کا ایک سملر اثر ہوگا, اس کا ڈسٹرکشن پیریڈ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میتھ کا مجھے پتا ہے کہ 6 months میں you will be in a very bad situation. میں آپ کو اس بارے میں ایک اور بات بھی بولنا چاہوں گا. کون سی چیز سے بالکل دور ہے؟ میں آپ کو میں آپ کو بولنا چاہوں گا, آپ نے جیسے بولا کون سی چیز سے دور رہا جائے. اگر ہم لوگ واقعی کی زندگی میں اگر آگے کی رجحان کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں, اگر رجحان اپنا اونچا دیکھنا چاہتے ہیں,
تو سب سے پہلی چیز ان ساری چیزوں سے دور رہا جائے. Excellent, and this is my message also, like ٹھیک ہے بھائی. bro, ایک experience man, like ایک ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کروں گا اپنی پرسنل لائف کا. Yes. ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہماری جو آج کل کی جتنی بھی ینگ یوتھ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کل ہم لوگ کس چیز سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا پارٹیز ہونے لگی ہیں ہمارے ڈیفینس میں, فارم ہاؤسز میں, اس کا بیچز میں. میں آپ کو بتاؤں کیا گا کیا پیا جاتا ہے اس بالکل بتاؤں گا آپ کو. بیسیکلی ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ایک آخری دن ہے آج کا جو ہم نے جینا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کل بھی آنی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جن ماں باپ نے ان کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے, اتنا اس لیول پہ لا کے ادھر کھڑا کیا ہے, وہ اپنے آپ کو کہاں ڈسٹروائے کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو. سب سے پہلی چیز میں آپ کو ایک اور اس میں انٹروڈیوس یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی لاسٹ سمجھ لیں منتھ کی بات ہے, ایک پارٹی میں بھی انوائٹیڈ تھا, میں گیا تھا. تو وہاں پہ سین یہ ہوا, وہاں پہ ایک لڑکی تھی جس نے جو ہے نا MDMA کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ پاؤڈر بیسڈ ہوتا ہے, وہ پانی میں ملا کے بھی پیا جا سکتا ہے. وہ لوگ استعمال کیا, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بوائے فرینڈ تھا اس نے اس کو زبردستی ویڈ پلائی. اوکے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیٹس اے کراس. یہ کراس نشہ ہے جو کہ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر جو بہت زیادہ ایڈکٹ ہے نشوں کے, میں ان کو یہی جو ہے نا پریفر کروں گا اور میں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز کریں. اول تو نہیں کریں, اور اگر بہت زیادہ ایڈکٹ ہیں تو وہ صرف ایک چیز کریں. کیونکہ جو کراس ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کراس آپ کو کس لیول پہ لے کے جائے گی. پھر آپ اپنی باڈی کو نہیں چلا رہے ہوتے, باڈی اپنی مرضی سے چلا رہی ہوتی ہے. And what happened to that لڑکی؟ جی میں آپ کو بالکل I'll come back to my topic as well. بات یہ کہ میں بیچ میں سے آپ کو جو ایگزامپلس دے رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ لوگوں کو سمجھنے چاہیے. میں بڑی ڈیپلی آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے, جو لڑکی تھی جس کو اس نے ویٹ پلائی MDMA کے بعد, MDMA آپ کو کم از کم بھی 6 سے 7 گھنٹہ ایکٹیو رکھتا ہے اگر اس کا آپ کوارٹر ڈوز لے لو پانی میں ملا کے. یہ کس یہ ایکچولی ہے کیا مطلب؟ بیسیکلی پاؤڈر بیسڈ ہوتا ہے. یہ کوکین کی کوئی نسل ہے کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں گانجا ہے, چرس ہے کیا؟ نہیں, نہ گانجا ہے نہ چرس ہے. یہ ٹھیک ہے. MDMA جو ہے نا, MDMA کی ہسٹری آپ گوگل کر لیں. MDMA میرے خیال سے جو ہے یہ بنی ہے ایز اے ٹروتھ سیرم, انٹیلیجنس نے بنائی ہے تاکہ آپ سچ بولیں. بالکل. اور لیکن یہ جو ایکسٹیسی جو ہے نا, یہ میرے خیال سے اسپیڈ اس میں ملاتے ہیں. بالکل. اور یہ اس طریقے کا, میں آپ کی بات کو جو ہے نا انٹرپٹ کروں گا اپنا ایکس مین. بات یہ MDMA بیسیکلی ایک قسم جو ہے نا وہ ایکٹیسی کی ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایکٹیسی بھی آتی ہے, اس میں ایکٹیسی میں بیسیکلی پلز بھی آتی ہیں اس کے اندر اس کی, اور یہ پاؤڈر بیسڈ بھی آتی ہے. اگر آپ نے بہت زیادہ لیول پہ جا کے کرنا ہے تو آپ پاؤڈر بیسڈ میں جا کے آپ کریں اس کی, تو وہ آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتی ہے. کم از کم بھی 6 سے 7 گھنٹہ کو نان اسٹاپ آپ ڈانس کرو گے, تب بھی بیٹھو گے تب بھی آپ ڈانس کر رہے ہوگے. آپ کو اس لیول پہ لے جاتی ہے. سوچیں, ایک چیز آپ کو ہائی کر رہی ہے اور ایک چیز آپ کو لو کر رہی ہے. تو یہ کراس ہے نا. تو یہ آج کل کی جنریشن یوتھ نہیں سمجھ پا رہی ہے, جو ہم لوگ بڑا کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی. ہر کسی کو روک کے سمجھاتے ہیں کہ پلیز یہ چیزوں میں نہیں پڑیں, آپ اپنی زندگی برباد کریں گے. ایڈونچر سمجھ کے کر رہی. اب میں لاسٹ آپ کو بتاتا ہوں. بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو اترنے دو, پھر دوسری چیز. ایگزیکٹلی ایک ٹائم پہ ایک چیز کریں آپ. میرا کہنے کا مقصد یہ وارننگ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی وارننگ ہے, مطلب نہیں کرو, لیکن اگر کرنا ہے تو طریقے سے. ہائی الرٹ وارننگ ہے یہ, کیونکہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں بھائی. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ایک شیئر کروں گا کہ میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم LSD ٹرائی کری تھی. LSD بیسیکلی کائنڈ آف پوائزن, ایسڈ پوائزن ہے بیسیکلی. وہ ایک چپ ٹائپ کی ہوتی ہے, ٹائپ کا. یس آئی ہیو ٹرائیڈ اٹ. وہ بھی کس نے, میرے دوست نے زبردستی مجھے ٹرائی کروایا کہ آپ یہ ٹرائی کریں. میں نے وہ اپنی ٹرائی کر کے میں نے اپنی ٹنگ پہ رکھا. ٹنگ پہ رکھنے کے بعد اس کے بعد اس نے مجھے پوری بوٹل ڈاؤن کرائی بلیک لیبل کی. آپ سوچ سکتے ہیں ایک پوائزن کے ساتھ اگر آپ جب ایک وسکی ساتھ میں پیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ جہاز بن گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے اپنی لاسٹ مومنٹس مجھے وہ یاد ہے جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں. مجھے وہ یاد ہے, وہ مومنٹس مجھے یاد ہے کہ میں جو ہے نا اللہ اکبر کر رہا تھا. وہ مجھے اپنے ورڈز یاد ہیں, آج تک میں نہیں بھولتا. جب میں اٹھا ہوں تو مجھے پتا لگا 2 دن بعد میری آنکھ کھلی ہے. میں ہاسپٹلائز تھا اور انہوں نے مجھے ڈاکٹر نے میرے دوستوں نے تو موت کے منہ سے لڑ کے واپس آیا. تمہاری کوئی نیکی ایسی حد تک آپ چلے گئے تھے, جان لیوا حد تک میں لے گیا. کیونکہ LSD کرنے کے بعد مجھے ہوش میں نہیں رہا, میں مجھے پتا نہیں کہ واٹ از ہیپننگ ان مائی لائف. بس LSD you did not do any cross نہیں کہ آپ صرف سمپل LSD آپ نے چکھا. کیونکہ میں اپنی میں نان اسٹاپ 6-7 گھنٹہ, جو میرے دوستوں نے مجھے بتایا 6-7-8 گھنٹہ میں نان اسٹاپ ڈانس کر رہا تھا. 8 گھنٹہ نان اسٹاپ میں نے ڈانس کیا ٹل دا مارننگ. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو آپ کی باڈی کی جتنی بھی ہائیڈریشن لکوڈ جتنی بھی آپ کی جو نیڈ ہے وہ ہم نے یوز ہی نہیں کری.
ہم کرتے رہے اس کے بعد پوری بوٹل ڈاؤن ہو گیا. کین یو امیجن دیٹ؟ میں اس لیول پہ بھی گزرا, اللہ نے آپ کو بچایا ہے, میں اس لیول پہ بھی گزرا ہوں بھائی. تو میں آپ کو بڑی کھلی بات بتاؤں گا, کیونکہ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں شروع میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی بتائیں ذرا کہ آپ کچھ یہ سب کرنے کے باوجود بھی بالکل کس طرح آپ کو اسٹوری یہ تھی کہ میں نے وہ سنگت چھوڑ دی. اگین سنگت, دس از ویری امپورٹنٹ فار دی آڈینس. میں نے وہ گیدرنگ, وہ سنگت, وہ معاملات, وہ چیزیں سب چھوڑ دی اپنی زندگی سے. میں نے ان کو جو ہے نا دور کر دیا. سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز سے اپنی زندگی سے ہٹنا ہے, اگر غلط معاملاتوں سے ہٹنا ہے, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. فساد کی ساری جڑ سنگت ہے. اچھا, سنگت سے بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو ریسنٹلی اتنا وہ مشہور بھی ہوا, یہ ارمغان والا. سارا گیم ہی سنگت کا ہے, اور وہ آپس میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. I think Mr. X1 has a very deep insights of this whole. مجھے اس چیز کی بالکل سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا, مجھے اس چیز کی بڑی ڈیٹیلڈ مجھے معاملات بہت پتہ ہیں, بٹ دیٹس اے ریئلی کانفیڈینشیل میٹر. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ لیٹس ناٹ ڈسکس اباؤٹ دس, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کانفیڈینشیل معاملہ ہے. ہم اس چیز کو نہ ڈسکس کریں تو اگر موٹی موٹی بھی بات اپنی آڈینس کے لیے کہ کس طرح سے یہ اس طرح کے ریکٹس کام کرتے ہیں جو آپ کو پھر کھینچ کے آتے ہیں اور آپ اس سے دور رہیں ان لوگوں سے. لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا سگریٹ کا پیکٹ ہے, میں نے ایک ویڈ بنا کے رکھی, میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا ہے, رات کو 2 بجے ہم چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے, وہ آ کے اس نے مجھے بولا کہ یار یہ کیا چیز, میں نے کہا یار یہ ویڈ ہے. اس نے بولا ہاں یار اس کے بارے میں سنا تو بڑا, یار کبھی ٹرائی نہیں کی. میں نے کہا تو آج ٹرائی کرو. جب اس کو بنا کے جب ٹرائی کرا تو اس کو شروع میں بہت مزہ آیا. میں نے اس کو سمجھایا کہ جی صرف اس کے 2-3 کش لگاؤ, آپ بڑے مزے میں آ جاؤ گے, ایزی ہو جاؤ گے. جب اس نے لگایا تو وہ سمجھ لیں کہ اس کو 2-3 دن جب میں نے لگوایا تو چوتھے دن اس نے مجھے خود فون کیا, بھائی یہ کتنے کا گرام اسکور کروا سکتے ہو, یہ گرام کتنے کا اس کا ملے گا, مجھے بھی دلواؤ. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو میں جو میرا دوست بچپن کا دوست, اس کا میں کون ہوا, دشمن. سمجھ گیا, سمجھ رہے میری بات کو. تو میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنے دوستوں کو بھی دور رکھوں, اور میں خود بھی دور ہونے کی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں نہ میں آ سکوں. اچھا, اس وقت پارٹی میں سب سے زیادہ کیا چل رہا ہے جو بہت اہم؟ حسنین بھائی, میں آپ کی بات کو میں بولنا یہ چاہوں گا کہ میں نے آپ سے ایک ٹاپک بیچ میں چھیڑا تھا, میں ایک پروگرام میں گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے, میں اس پروگرام کے ریلیٹڈ آپ سے ڈسکشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی اراؤنڈ 21 ایئرس کی ہوگی, ہارڈلی 20-21 ایئرس کی ہوگی. صحیح ہے, بہت ینگ تھی. ٹھیک ہے, بہت ینگ تھی. تو اس نے جب یہ چیز ٹرائی کری تو وہ جا کے بیڈ پہ لیٹ گئی. اس نے بولا میرے اندر بالکل پاور نہیں, مجھے بس بستر دو کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. She was totally paranoid. اس کو نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہوں, کہاں پر نہیں ہوں, مجھے کیا سسٹم ہو رہا ہے, کیا معاملات ہو رہا ہے. وہ ڈانس کرتے ہوئے گر گئی وہاں پہ. اس نے بولا مجھے 10 بیڈ روم دے دو. جب اس کو ہم نے روم میں, جب جو اس کا جو بوائے تھا جو اس کو روم میں لٹا کے آیا, وہ خود باہر آ کے ڈانس کرنے لگا, اپنی لڑکی کو اکیلا چھوڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے, اس کو اس وقت اس کی سخت ضرورت تھی مگر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا, اس کو ہونا چاہیے تو ہاسپٹل لے کے جاتا اس کو. آن دا وے جب اس کو 2-3 گھنٹے گزرے, جب وہ اس کے بعد روم میں گیا تو شی واز ایکسپائر. اوہ مائی گاڈ. تو یہ بہت بڑا کیس بنا تھا, پولیس کیس بنا تھا, اور اس چیز کے اوپر جو کراس کی وجہ سے اس کے ساتھ کراس کی وجہ سے بنا تھا, جو ایک بیچ پہ ایک ہٹ ہے جو پراپرلی سیلڈ کر دیا گیا جدھر یہ معاملہ ہوا تھا. یہ آکسبے وغیرہ میں ہوتی ہیں بالکل ایگزیکٹلی, جتنے بھی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں جو آج کل بڑے جو ہے نا بیچز بنا دی ہیں, اور جو ہے نا یہ آپ کے ٹرٹل ہو گیا, آپ کا جو یہ ہاکسبے ہو گیا, اور اسی کے ریلیٹڈ آپ کا جو آگے فرینچ بیچ ہو گیا. وہاں تو خیر اتنے پروگرامس نہیں ہوتے جتنے ٹرٹل اور ہاکسبے کی سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں ٹرٹل بیچ کا, جہاں پہ یہ جو ہے نا مسئلہ آیا, اور اس کے بعد سے بھی جو ہے نا لوگوں کو فرق نہیں پڑا, پھر بھی ایڈکٹ ہیں اس چیز کے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرا آپ کو کہنے کا مقصد ہے, اور میں بچوں کو اور یوتھ کو اور جتنے بھی ہمارے نیو جنریشنز ہیں, پلیز ان چکروں میں, ان معاملاتوں میں نہ آئیں, کیونکہ آپ اپنی زندگی کو تباہ کر دیں گے. اچھا, یہ تو بات ہو گئی ہماری میرے خیال سے وہ بہت زیادہ جو کہ انٹینسو ڈرگز ہیں, بالکل, جیسے کہ میتھ ہے یا کوکین ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں یا ہیروئن ہے, بالکل. لیکن کچھ تھوڑے سے لو انٹینسٹی والے ڈرگز بھی ہیں جو کہ اب باہر لیگلائز بھی ہو رہے ہیں, بالکل. جس میں سے شاید سب سے پہلے ہم جس چیز بار بار اس کو شاید ہمارا فیوریٹ ڈرگ بن گیا کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں, جس میں کینابس ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں میروانہ ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اس کے تو آئی ہیو نیور سین پیپل, جیسے میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا, مجھے کسی میرے دوست نے کہا کہ جو لوگ یہ استعمال کرتے نا کینابس یا میروانہ, ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کیونکہ یہ ویری کمپوزڈ. اور ابھی آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں مسٹر X1 کہ جو ہیروئن پیتا ہے وہ گٹر میں ملے گا, ہاں, جو یہ پیتا ہے وہ آپ کو گارڈنز میں ملے گا, ہاں. سو کیا یہ میں صرف سمجھنے کی کوشش کروں, کیا یہ مطلب کہ ہر ڈرگ کا یہ اینڈ ریزلٹ ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں, یا کچھ اس میں سے ذرا لو انٹینسٹی کی بھی ہیں؟
کیونکہ باہر یو ایس میں تو یہ اب حلال ہو چکے ہیں فار ایگزامپل, وہاں تو الاؤ ہو چکے ہیں FTA وغیرہ, تو اس پہ کوئی نہیں اٹھا رہا سوال. یو ایس دیکھیں, یو ایس مافیا سے تنگ تھا, انہوں نے اس کو لیگلائز کیا کیلیفورنیا میں پہلے. اچھا ان کا ٹیکس ریونیو دیکھیں کہ ٹیکس ریونیو ان کا کتنا ہائی ہے, ہر اسٹیٹ جس نے لیگلائز کیا وہ کتنا ٹیکس کما رہا ہے اس سے. اچھا مافیا ڈاؤن ہو گئی ہے, گورنمنٹ کما رہی ہے اور لوگوں کو بھی اچھی چیز مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بینیفٹس ہیں اگر لیگلائز ہو جائے تو. باقی یہ کہ marijuana تو 26 اسٹیٹس میں الاؤڈ ہے آؤٹ آف 50. ہاں آؤٹ آف 50, لیکن CBD 50 میں الاؤڈ ہے, تو اٹس اے ہیوج مارکیٹ اینڈ گلوبلی بھی بڑا اس کا یوز ہے, تو اس حساب سے اچھا ہے. اوپیوئڈز جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں ہیروئن از اے چیپ ڈرگ اگر آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں پرائس کے حساب سے. افغانستان سے آ رہی ہے, نیبر سے, تو سستا ڈرگ ہے, تو اٹس ویری لیتھل. صحیح ہے. سو ڈرگز آر آل کلاسیفائڈ ABC جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو اچھا اس کی کلاسیفیکیشنز بھی ہیں جی. اچھا میں اس پہ دوبارہ آؤں گا, یہ جو آئس ہے کیونکہ اس کو پہلے شاید کرسٹلز کہا جاتا تھا اف آئی ایم ناٹ, کیونکہ اسپیسیفکلی سب سے زیادہ جہاں تک میرا خیال ہے یوز سب سے زیادہ اپنا نقصان اسی ڈرگ سے کر رہی ہے. دیکھیں جو آپ کو میں آپ کی بات پہ اس بات پہ میں آپ کو بولنا ہی چاہوں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئس جو ہے نا بہت چیپ نشہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے سستا نشہ اس وقت آپ کو آئس دستیاب ہے اس وقت, جو کہ جو ہے نا جو کوکین افورڈ نہیں کر سکتا, جو ہیروئن افورڈ نہیں کر سکتا, وہ آئس کی طرف آئے گا. آپ کو میں ایک اور چیز اس میں پٹ ان کرنا چاہوں گا. ایک چیز اور بتائیے گا, سوری اس کو آئس ہی کیوں کہتے ہیں, وائی آئس, وائی ناٹ برف؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ بڑا ایک اچھا آپ کو میں جو ہے نا جواب دوں گا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا ایک ہمارے ایک جاننے والے بڑے ایک دور کے ہیں, ان کے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہوا. وہ ان کے ایک دوست آئے ہوئے تھے باہر ملک سے, وہ بچپن سے وہیں پہ سیٹلڈ تھے, وہ آئے تھے, انہوں نے ان کو کوک پہ لگایا. کوک آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہے نا مارکیٹ اس کی پر جی کیا چل رہی ہے اس وقت, کم از کم بھی 20 سے 22 ہزار روپے وہ پر گرام ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے, ٹھیک ہے. اس بات میں آپ کو بتانا ہی چاہوں گا کہ اس کے پاس 2000 گز کا بنگلہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے پاس 2000 گز کا بنگلہ تھا, جو اس کے دوست نے آ کے اس کو وہاں بیٹھا, اس کو رات کو لگائی, اس کو مزے آ گئے, اس کے وہ ایڈکٹ ہو گیا. وہ روز منگوانا شروع کر دی اس نے, روز منگوانا کوک منگوانے لگا 20 ہزار روپے کی, سمجھ لیں دن میں 5 گرامز وہ منگوانے لگا. جو آپ حساب لگا لیں کہ 5 گرام کا کتنا بنتا ہے, لاکھ روپیہ, لگ بھگ لاکھ روپے. میری بات سمجھے, اب لاکھ روپے دن کا آپ لگا لو, منتھلی کتنا ہو گیا, 30 لاکھ روپے. جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس گھر کی مالیت 12 کروڑ روپے, تو آپ حساب لگا لو کہ اس کی 2 سال میں جو ہے نا کتنا پیسوں کا برباد ہوا. تو میں آپ کو اس لیول پہ جا کے بھی سمجھانے لگا ہوں کہ وہ بربادی کی طرف جو میں نے ورڈ استعمال کیا, برباد فائنینشلی آپ جو جاتے ہو نا, وہ اسی معاملاتوں میں جاتے ہو, آپ اپنی فیملی کو کھو دیتے ہو, آپ لٹرلی آپ کھو دیتے ہو. آپ اپنی فیملی آپ سے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کے بیوی بچے چھوڑ کے آپ کو چلے جاتے ہیں, جو آج کل کے لوگ بہت یہ فیس کر رہے ہیں. اور اسی انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے وہ اور زیادہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کیا ہے, میں آپ کو اس بارے میں بھی بات بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا. اپنا بنگلہ بیچ کے صرف اس کوکین اور یہ کوکین کو افورڈ کرنے کے لیے بنگلہ بیچ کے فلیٹ لے لیا. 12 کروڑ کے گھر کو بیچ کے اس نے 3 کروڑ کا فلیٹ لے لیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. وہ پھر ظاہر بات ہے, پھر جب اس کے پاس کوئی چیزیں نہیں بچی بیچنے کے لیے, اس نے اپنی گاڑی بیچ دی, اس نے جو جویلری بچی تھی اس نے وہ بیچ دی, اس نے اپنے موبائل فون بیچ دی, جسٹ بیکاز آف دس, یہ کوکین کی وجہ سے. تو جب اس نے سب کچھ بیچ دیا, جب وہ افورڈ نہیں کر سکا, اس نے اپنا فلیٹ بھی بیچ دیا جسٹ بیکاز آف کوکین. جب اس نے وہ بھی سیل کر دیا تو اس کے بعد وہ کہاں آ گیا, رینٹ پہ. جب وہ رینٹ پہ آیا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو اب وہ آ گیا آئس کی طرف. یہ اپنے آئس بیسیکلی آپ کو مل جاتی ہے, انسان جانی یعنی کہ ہر طبقے کے لیے ایک آپشن موجود ہے. آئس جو ہے بیسیکلی اب ہارڈلی آپ کو جو ہے نا, اگر آپ کو بہت ہی قریبی کوئی جاننے والا آپ کا ہے تو 800 روپے کا بھی دے دے گا آپ کو. اور یہ آپ کو وہ والا, یہ آپ کو 1500 کی گرام مل جائے گی آپ کو کوکین کراتی ہیں جی. یہ آپ کو فیل سیم کراتی ہے, کیا یہ اتنی ہاں کرتی ہے, سیم اس کا ریئیکشن ہے, مگر یہ کہ چیپ ہے یہ. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال ہے آپ دونوں سے, مجھے ایک بات بتا دیں ایک لے مین کے لیے, جیسے لائک اے پرسن لائک می, لائک حسنین, کہ جیسے چرس ہیں, ہم سگریٹ ایک بار لگائیں ہمیں کھانسی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب چرس کا ایک سگریٹ آپ لگاؤ, صحیح ہے, کتنی بار لگانے کے بعد وہ آپ کو ایڈکٹ کرتی ہے. وہ آپ فیم کا بھی بتائیں, ہیروئن کا بھی بتائیں,
आइस का भी बताएं और क्या कहते हैं कोकेन का भी बताएं. मतलब क्या ये सब एक बार पीने से आप एडिक्ट हो जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब सुकून आ गया, मजा आ गया, कितना दौरानिया कितना है इस चीज का, ये मुझे बताएं. आइस का तो मेरे माइंड में ये होता है जैसे अक्सर कहा जाता है कि टारगेट किलर्स भी वो आइस का नशा लगा के वो रोड पे निकल जाते हैं. As I told you earlier, मैंने जैसा आपको बताया कि जो ये नशा है, ये सारी चीजें, ये आप एडिक्ट ऐसे नहीं होते. मैंने आपको फिर वही वर्ड दोबारा यूज करूंगा, संगत आपको लाती है इस चीज में. एक दोस्त भी अगर आपका कर रहा है, अगर उसका आप रोज बैठ रहे हो, आप सादे बैठ रहे हो ना, तो वो आपको हर हाल में इस चीज में लगा देगा. मैंने आपको लेट सपोज एक दिन में नहीं तो एक साल में, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मैं रेगुलर वीट पी रहा हूँ. मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं रेगुलर वीट पी रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ बैठ रहा है आके, ठीक है, मेरे साथ रोज आगे वो बैठ रहा है. उसको मैंने 2-3 दिन ट्राई कराई, चौथे दिन उसने मुझे खुद बोला कि यार मुझे भी स्कोर करवा दो. You're getting my point? जो सिगरेट भी दिन में शायद 2-3 पीता होगा, वो मुझे बोल रहा है मुझे स्कोर करवा दो. तो ये मामला है भाई, एडिक्ट इंसान ऐसे होता है. और इसको दूर करने के लिए क्या है, मेरे पास जो दूर हुए हैं उनके क्या फायदे, उनके साथ वो कितने सुकून में, उनकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जिन्होंने ये चीज छोड़ दी, उनकी जिंदगी में सुकून जो है ना खत्म हो गया था. जिन्होंने ये चीजें जो है ना मामला ये शुरू किया ना, जिन्होंने जिंदगी अपनी इस मामले से दूर जान छुड़ाई, वो अब जो है ना माशाल्लाह अल्लाह वाले होगा. और यकीन करें वो हम सबको सारी चीजों को हिदायत देते हैं कि यार आप अल्लाह का वास्ते ये सब ना करें. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो छोड़ना, जो रिहैब की तरफ हमने आ रहा है, जिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि ठीक है, अगर एक ड्रग एडिक्ट सुन रहा है, वो चाह रहा है, वो अपने अम्मी अब्बू भाई बहन के साथ नहीं शेयर कर पा रहा, वो आपको सुन रहा है और वो चाहता है कि यार मुझे वो रास्ता दिखाओ कि बस मैं बच जाऊं. एग्जैक्टली. अब मैं आपको इस बात पे बड़ी अच्छी एग्जांपल देने लगा हूँ. मैं एक दफ़ा अपनी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, पाकिस्तानी लोकल ट्रैवल, उसमें ट्रेन में बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा था. तो एक पैसेंजर मुझे मिला जो कि मुझे नहीं पता था कि वो हेरोइन का इतना बड़ा एडिक्टेड था कि उसने जो है ना पता नहीं 1-2 कत्ल भी किए हैं हेरोइन की वजह से. क्योंकि इसको किसी ने जो है ना वो ऑफर की थी, कोई मेरे ख्याल में कि 20-30 हज़ार रुपये दिए थे, उसको हेरोइन साथ में दी थी. उसने बोला इस बंदे को मारना है. तो वो एक किलर मेरे साथ बैठा हुआ था. ओके. उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ. ये उसने जो हमसे ये बात शेयर करी, उसने मुझे हमें बताया. आपको पता है for the first time. आपको पता है कि एक ट्रेन के जो है ना, जब एक रूम होता है जिसके अंदर 6 सीट्स होती हैं, बर्थ होती हैं, कंपार्टमेंट होता है, उसमें 6 अलग अलग किस्म के आपको लोग मिलते हैं. अगर आप अकेले जाओ तो या तो फैमिली मिलती है, या तो आपको 6 किस्म के अलग लोग मिलते हैं. तो उसके अंदर हम सब अपने जो है ना सब ऑक्यूपेशंस बता रहे थे, सारे मामला बता रहे थे कि आप क्या काम है. तो वो जो बंदा था एक जो उसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उस बंदे ने बताया कि मैं हेरोइन का बहुत बड़ा एडिक्ट था. इतना एडिक्ट था कि दिन में मेरे ख्याल में 20-25 ग्राम में करता था. 20-25 ग्राम का मतलब समझते हैं? आपने 1 ग्राम का 20,000 बोला था. तो नहीं, लेकिन ये मैं हेरोइन की बात कर रहा हूँ सर, मैं हेरोइन की बात कर रहा हूँ. हूँ. हेरोइन जो बड़ी चीप चीज है, जो है ना उसकी डोज बड़ी गंदी होती है. जो आप एक लगा लो तो शायद आप जो है ना होश में ना रहो. वो दिन में कोई 20-25 ग्राम करता था दिन में. उसने उस चीज के लिए उसने 2-3 लोगों के कत्ल किए हैं. उसने हमसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर मैं अंदर से निकल के वापस बाहर आया, मुझे अंदर कर दिया गया था, मैं बच के निकला वहां से. तो वो बेसिकली उसने उसकी जिंदगी में चेंज क्या है वो मैं आपसे अभी शेयर करने लगा. उसने ये बोला कि मैंने जब ये सारी चीजें की, मेरे जब माँ बाप ने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, मेरे पैर पड़े, उन्होंने जब मुझे रियलाइज करवाया कि यार मैं जिंदगी के किस स्टेज पे आ गया हूँ. कहता मेरी बीवी होती थी, उसको मैं रोज मारता था. उसको मैं घर से बाहर निकल के रोज जो है ना उसको जो है ना कपड़े फाड़ के उसको मारता था मैं. वो इस लेवल पे चला गया था. तो उसने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया और अब जो मैं अपनी जिंदगी में चेंज लेकर आया हूँ. इस्लामाबाद में एक रिहैब सेंटर है, उसका नाम मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सिस्टम वहाँ पे बनाया. तो कह रहा है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ काउंसलिंग करने के लिए, लोगों को इस चीज़ से बचाने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ से बाहर निकल आया. मैंने अल्लाह की तरफ मैं आ गया, मैं अपने इस्लाम की तरफ आ गया, मैंने अपना इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ा लिया, तो मैं ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से दूर हुआ. सो इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन. इस चीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एडिक्शन छोड़ी कैसे जा सकती है, वो ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती कि आपने जो है ना अगर दिन में आप पूरा पैकेट सिगरेट पी रहे हो तो दिन में आपने 4-6 पी ली और छोड़ दिया. इससे आप ज्यादा डोजेज में बढ़ोगे, इसमें आप ज्यादा पियोगे, आपकी डोजेज खत्म नहीं होगी. जो खत्म करने वाला इंसान होता है वो कहता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट है, ये इसके बाद मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊं. छोड़ने वाला ऑन द स्पॉट छोड़ता है.
یہ بات ہوتی ہے. جو نہیں چھوڑنے والے ہوں گے نا وہ 4-6 سیکنڈ بولیں گے نہیں کریں گے یوں کریں گے, پھر وہ دوبارہ اس چیز کے اندر آ جائیں گے. ہمارے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, واقعی میں بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. تو جو بندہ 1 سال سے پی رہا ہے مطلب ہیروئن یا کوکین, وہ کیسے آج فیصلہ کرتے ہیں میں نہیں پیوں گا, اگلے دن تو اس کو الٹیاں آ جائیں گی, چل رہا ہے اس کا. ایگزیکٹلی اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جب آپ اتنی زیادہ اپنے اندر جو ہے نا یہ کوکین اور ہیروئن اور آئس پی رہے ہوتے ہو, جب آپ اس کو ایک دم سے کوئٹ کر دو گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے سائڈ افیکٹ آپ کے جسم میں نہیں آئیں گے. یہ میری بات کو نا بڑے غور سے بھی سمجھیں گے. میں 2-3 ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو, اور یہ ہماری یوتھ بڑی سمجھے گی, جو ریگولر پینے والے ہیں, جن کو آپ ریگولرلی ایک ہفتہ جناب ان کو جناب 1 مہینہ اس کو چرس ویڈ یا کوئی بھی نشہ کرواؤ اور ایک دم سے ان کی زندگی سے زیرو کر دو, اور آپ ان کو ایک کمرے میں بٹھا دو اور ان کو بولو تم نے ایسے ہی جینا ہے بغیر اس نشوں کے, تو آپ کے سامنے ہی وہ ایک دوسرے کو کاٹ مار رہے ہوں گے. وہ سارے ایک دوسرے کو کاٹ مار رہے ہوں گے. ہمارے کو نشہ چاہیے جو ایڈکٹڈ ہے. مجھے 100 مووی یاد آ گئی. اس میں وہ بھی یہ ہوتا ہے نا, وہ سب پاگل ہو جاتے ہیں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ معاملات ہوتے ہیں بھائی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایڈکٹ کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایڈکٹ ہے. ہمارے معاشرے میں ایک مطلب کون ذمہ دار ہے, پیرنٹس یا سوسائٹی یا کورٹ, یہ سوال ہے. تو اب ایڈکٹ کون ہے اور کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بات ہے, یہ ریہیب کا سسٹم آیا کیسے, یہ سوال ایک اور بھی ہے کہ ریہیب کس نے اختراع کی اور کیوں. وہ خود ایک ایڈکٹ تھا. اس کی انٹرسٹنگ ہسٹری یہ ہے, وہ خود ایک ڈاکٹر تھا, ایک ایڈکٹ تھا الکوہل کا. تو اس نے اپنے آپ کو بند کیا ایک 3 مہینے 4 مہینے کے لیے ایک گھر میں. تو وہاں سے اس نے یہ تھیوری پوری نکالی ہوئی ہے. پھر اپنے آپ کو سیلف میڈیکیٹ بھی کیا تاکہ اس کے ارجز دبی رہیں. تو اب یہ جو ہے, اب یہاں پہ کتنے ریہیبز ہیں کراچی میں, آپ دیکھیں 6 یا 7 ہوں گے میکس. one of them is run by ADS. ہاں, اور اتنے بڑے شہر کے لیے, اور وہ چھوٹی چھوٹی ریہیب ہے لیکن 10 15 20 کمرے ہوں گے اس میں میکس. تو مطلب اور کیا وہ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ جس پہ اب ہونا چاہیے, کیونکہ I have been one of the ریہیب میں تو اکثر نیوز جنرل کرائم رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ تو دکھاتے ہیں کہ الٹا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ہاں وہ یہ جو زنجیروں والا ہے نا, یہ میں نے سنا ہے یہ ناظم آباد میں, نارتھ ناظم آباد میں. جی. تو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ 75,000-80,000 روپیز اے منتھ اب سے لے رہا ہے, چارج کر رہا ہے. جو اچھے والے ہیں وہ پھر 7-8 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں منتھلی 5 لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں. اس کا نشہ اتروا تو ایسا کیا کر رہے ہیں وہ 5 لاکھ سے 5. دیکھیے وہ کافی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ, آپ کو جو ہے نا کلاسز ہوتی ہیں, آپ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب یہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جہاں اتنے NGOs ہیں, جہاں اتنے مطلب چیزیں ہیں, یہاں تو ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے اس زہر سے چھٹکارا دلاؤ, اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے یہ لوگ 5 لاکھ مانگ رہے ہیں. تو ان سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں ہوا ریہیب سینٹر سے. ہاں یہ تو پرائیویٹ, ہاں یہ تو بزنس ہو گیا, یہ تو پراپر. لیکن انہوں نے ایگزٹ ہی اتنا مشکل رکھا ہے, وہ بیچارہ کیا کہاں جائے گا. وہ فیملی جو ہے نا وہ ہوتی ہے بلیک میلڈ, وہ جاتی ہے ان ریہیبس میں دیکھنے کے لیے. تو ان کو کبھی کبھار ٹریپ بھی کیا جاتا ہے. کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے لیے بہت لازمی ہوتی ہیں, اور کچھ ٹریپ ہو جاتے ہیں. اب جیسے ایک ریہیب میں ایک لڑکا ہے, وہ صرف سگریٹ پینے پہ اس کے بھائی نے اس کو 9 مہینے اندر بند رکھا. صحیح نا, تو 9 مہینے اس کو بند رکھا, یہ صرف سگریٹ پہ, کیونکہ وہ خود نیوی میں تھا تو وہ اس کی چلتی تھی اور اس کے پاس پیسہ بھی تھا, کنسٹرکشن کمپنی بھی تھی ساتھ. تو ہاں, تو اچھا یہ ایشوز ہیں کہ بھائی کون ذمہ دار ہیں. کہ باہر تو ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ فیصلہ کرتا ہے, ایسے ہی آپ کورٹ میں ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بہت غیر ذمہ دار ہے, اس کو ذرا پلیز آپ جج کریں, اور پھر وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ایڈکٹ ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں یوتھ کو, اور آپ لوگوں نے پرسنلی کوئی نہ کوئی ڈرگ یوز کر کے چھوڑا تو ہوگا کسی اسپاٹ پہ؟ جی بالکل. اصل میں دیکھیں, میں نے ایک ہوتا ہے ایڈکشن, ایک ہوتی ہے ریئلائزیشن. آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ فالٹ میں ہیں,
اب اور کوئی آپ سے نہیں چھڑوا سکتا. اگر آپ کو کوئی فورس کرے ہاں تو وہ نہیں ہوتا. تو آپ کو خود یہ ارادہ کرنا ہوتا کہ میں نے یہ چھوڑنا ہے. اور بس جیسے X2 نے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے نا فوراً جو ہے نا اسی وقت چھوڑ دیں اور ارادہ کریں بس. اور نہیں کرنا. ہاں جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, مطلب کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے نا, یا جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں یا وہ جو ایسی سنگت میں بیٹھ رہے ہیں کہ جن کے, مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, میرا بہت اچھا دوست ہے, فرینڈ ہے میرا, لیکن ہی از ناٹ ایڈکٹیڈ, لیکن وہ کبھی کبھار جو ہے ہی لائک ٹرائز میرووانا. تو کیا مجھے اس سے دوستی چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں. یا میرا ایج, since I'm an adult, I have that thinking کہ مجھے پتا ہے صحیح غلط کیا ہے. یا اگر ایک 17 سال کا لڑکا ہے اور اس کا جو بیسٹ فرینڈ ہے اس نے اسٹارٹ کر دی ہے یا وہ کبھی کبھار لگاتا ہے, تو یہ سنگت کی پہچان کیسی اور کیسے فیصلہ کریں کب چھوڑ لیں؟ آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا. اس بات پہ میں جواب میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا, سنگت چھوڑی نہ جائے. سنگت جو ہے, سنگت کو بدلایا جا سکتا ہے. اگر آپ خود بہت اچھے ہیں, اگر آپ بہت خود اچھے ہیں, اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, اگر آپ خود بہت اپنے آپ کو زبردست آپ جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں, میں ان غلط چکر معاملاتوں میں نہیں ہوں, تو آپ اگلے کو جو ہے نا سمجھائیں, بٹھا کے پیار سے سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں کہ پلیز یہ سب چیزیں نہ کریں. کیونکہ جو ایڈکٹ ہے وہ تو اس چیز کو نہیں چھوڑے گا اتنا ایزیلی. اور جو آپ کا دوست ہے جس نے کبھی کبھی پی لی, اس چیز سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, جو اس کو اس چیز میں کس نے لگایا وہ فرق پڑتا ہے. آپ کا دیکھیں, لیٹ سپوز اگر 1 سال پرانا دوست ہے, 2 سال پرانا دوست ہے, 3 سال پرانا دوست ہے, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. آپ کا 15 سال پرانا دوست ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ دوست آپ کے دل کا کتنا قریب ہے, آپ کے کتنا قریب ہے, آپ اس کے لیے کتنا احساس چاہتے ہو, احساس مند ہو, یا اس کو کتنا اس کا احساس کرتے ہو, وہ کتنا آپ کا احساس آپ سے پیار کرتا ہے, وہ چیز آپ کی بالکل سمجھے گا. اب جیسا میری گیدرنگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے بڑے پیار اور آرام سے سمجھایا, انہوں نے میری بات کو بڑے پیار اور آرام سے سمجھا. جو ایز بینگ اے میچور پرسن آپ اس کو سمجھاؤ گے, اگر وہ سمجھدار بندہ ہوگا تو وہ آپ کے ایک دفعہ کہنے پہ سمجھ جائے گا, وہ سمجھ جائے گا, وہ ان چیزوں سے دور ہو جائے گا. اگر آپ کو واقعی وہ آپ کو سمجھتا ہو اپنی زندگی میں کچھ, لیٹ سپوز اگر وہی بندہ کبھی کبھار پینے والا اور وہ ریگولر پینے لگ جائے, تو اس کا میں آپ کو یہی میسج دوں گا کہ دیکھیں آپ ان چیزوں سے پھر دور ہی رہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ویری گڈ. ایک اور کوسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بالکل. کہ لڑکوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکے گھر سے باہر ہوتے ہیں, سنگت ہوتی ہے, لڑکیاں تو ماں کے بہت قریب ہوتی ہیں. لڑکیاں تو مطلب ہمارا ایسا کلچر ہے, اسلامی معاشرہ ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو میں تصور بھی نہیں, لڑکیاں کیسے کوکین میں, ہیروئن میں, آئس میں, ان چیزوں میں لڑکیاں کیسے آ گئی؟ میں آپ کو اس بات کا بڑا بھرپور جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے جتنے بھی جو سوسائٹی میں بڑا اوپن مائنڈیڈ سسٹم اب آ گیا ہے, بڑے جو ہے نا براڈ مائنڈیڈ لوگ ہو گئے ہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لڑکیاں کیسے آتی ہیں, آپ سب سے پہلے سوال ان کی فیملی پہ اٹھائیں کہ ان کی فیملی میں کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. آپ میری بات کو بڑی گہرائی والی بات کر رہا ہوں, جو یہ مجھے سن رہے ہیں شاید اس بات کو بڑا گہرائیوں سے سمجھیں گے کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. بالکل انفلٹر ہونا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے, ہمارے یہاں پہ گیدرنگز میں ہمارے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ ان کے گھروں میں بھی سب چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ ایکسپورٹڈ ہیں, یہ چیز امپورٹڈ ہیں یہ چیزیں, یا یہ پاکستان سے باہر یہ چیزیں جاتی ہیں, باہر سے یہ عادتیں پاکستان میں آئی ہیں؟ یہ مجھے اتنا بتا. Well, that's a really interesting question. I would really like to answer for this. بات یہ ہے کہ ابھی اگر آپ اس چیز کو سوچا جائے, ہم لوگ ایک اسلامک ریپبلک میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلامک ایک جگہ میں رہتے ہیں ہم لوگ, تو ہمارے تو دین ایمان میں یہ چیزیں, ہماری یہ چیزیں جواب نہیں دیتی کہ ہمیں یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو اس چیز کا بڑا اچھا پتا ہو تو ہمارے جتنے بھی ہمارے جو یہ جویش ہیں باہر ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر آپ کو شاید اس چیز کی نالج آپ کی میں ہے یا نہیں ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ جتنے بھی اسلامک لوگ ہیں ان کو ہم تباہ برباد کریں گے. اس طرح کی بڑی غلط انڈسٹریز بنائی گئی, لوگ غلط جو ہے نا غلط وے میں لے کے آنے کے لیے غلط جگہوں پہ لے کر آئے. ظاہر بات ہے یہ کوک شو کی ساری چیزیں یہ ہمیں باہر سے ہی جو ہے نا ہم نے امپورٹ کری ہیں اپنے اندر, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم لوگ کس لیول پہ پہنچ گئے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو میں نے آپ سے میں نے بات آپ کو کہی تھی, جو ہمارے گھروں میں معاملات چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. میرے ایک دوست ہیں, میں نے اس کو بولا تو اتنا شراب کیوں پیتا ہے بھائی؟ اس نے بولا کیوں, تمہارے کو کیا ایشو اس چیز سے؟ میں نے کہا مت پیا کرو. میں نے کہا چلو ہم تو ایڈکٹ ہیں. میں نے کہا تم تو ایڈکٹ مت بنو. کہہ رہے میرے فادر مجھے خود پلاتے ہیں بٹھا کے.
بس پھر کیا کہا جا سکتا ہے, یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا, ایک اور میری فیمیل فرینڈ ہے جو کہ اس سے میری بڑی اچھی کیس میں بھی یہی تھا کہ his father is a drug addict, the kid is a drug addict. دیکھو نا, پوری میڈیا نے دیکھا. عجیب و غریب بات ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات اس میں یہی بولنا چاہ رہا تھا کہ میری ایک بڑی اچھے ویل نون بڑی فرینڈ ہے میری قریبی, اس نے جو ہے نا, میں اس کو ایک بڑا ڈانٹتا ہوں اکثر جب وہ مجھے ملتی ہے, وہ جب بھی ملتی ہے کہتی ہے مجھے ویٹ پینی ہے, ویٹ پینی ہے, ویٹ پینی ہے. تو میں اس کو اس کے سامنے ہی بولتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں پیتا, میں نہ میرے پاس ہے. تو وہ اتنی ایڈکٹ ہو گئی. کیونکہ اس کی مدر اس کو بولتے ہیں کہ جاؤ اسکور کر کے لا کے دو. تو اس کی مدر بھی ایڈکٹڈ ہے. بالکل بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیملیز اتنی براڈ ہو گئی ہیں کہ اپنی اولادوں کو پیرنٹس جو ہے نا پروا رہے ہیں. کچھ اور ہی ورڈ آیا میرے منہ میں, آئے میں اس کو روک رہا ہوں. بالکل, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اتنے براڈ لوگ یہاں پہ ہو چکے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ابھی جو ہے نا باہر ملک والا معاملہ ہی چل رہا ہے. لیکن ایک بات میں بولوں گا, یہ تو وہ فیملی سے جن کو شاید براڈ کا ٹرم ہم یوز کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے لیے شاید ٹرم دوسری ہونی چاہیے. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کی فیملی بہت کنزرویٹو ہے. ٹھیک ہے, کرتون کے بچے بھی رہے. بالکل صحیح بات ہے, ظاہر بات ہے جو سامنے نہیں کر رہے وہ چھپ کے کر رہے ہیں. کرتون کے بچے بھی رہے. شریف وہ ہے جس کو موقع نہ ملے. بات سمجھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ چھپ کے جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے چھپ کے کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے جو ان کے پیرنٹس ان کو کروا رہے ہیں وہ بھی تو کھل کے کر رہے ہیں نا. اور جو آپ نے بات بھی کنزرویٹو ہے وہ بھی تو چھپ کے کر رہے ہیں. معاملہ تو ایک ہی طرف ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے پیرنٹس ہمارے پہ جو ہے نا یہ ڈھیل ڈھالی چھوڑی ہوئی, جتنی ہمارے پہ جتنی سختی نہیں کرتے, ہمیں بالکل ایزی چھوڑا ہوا ہر چیز کے لیے. دیکھیں لبرل ہونا ضروری ہے, بٹ ایٹ سم پوائنٹس, ناٹ فار ایوری تھنگ. اسنین آئی تھنک سو, ٹو بی آنیسٹ جتنا میں نے یہ 2-3 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ میں آج سیکھا ہے نا, میرے I would say کہ میں اپنا کنکلوڈنگ پیرا دوں گا پر آپ دینا. and I think so we have discussed almost each and everything. ان سے تو ہم نے میسیجز لے لیے ہیں جو یوتھ کو ان کا کیا پیغام ہے. جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہر نشہ جو ہے وہ برا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چاہے اس وقت بچے جو ہمیں سن رہے ہیں 9 سال کے 8 سال کے, چاہے ایڈلٹس ہمیں سن رہے ہیں, چاہے اسکول یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں, اس پوڈ کاسٹ کا بیسک مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ جس میں آپ پاؤں رکھو گے تو آپ کو بڑا نرم لگے گا, بڑا مزہ آئے گا. بہت وقتی طور پہ آپ بڑا ایسا لگے کہ یار کتنا سافٹ کشن سا ہے, لیکن جب آپ کا پاؤں اس میں دستا ہے تو پر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کے شولڈر پہ ہاتھ رکھو گے اور اس کو بھی اپنے ساتھ اس دلدل میں کھینچو گے, چاہے وہ آپ کے فیملی فائنانسز ہوں, فیملی ممبرس ہوں, معاشرہ ہو, کچھ بھی ہو. تو لہٰذا اس چیز سے جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں آپ بچیں. اور میری نظر میں جو اکثر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور فیملی ممبرس کو اور سب کو میں بتاتا ہوں کہ یار جو سیڑھی ہے نا اس کا جو پہلا قدم ہے اسی سے بچو, یعنی سگریٹ. ایک سگریٹ کو بھی اتنا برا جانو کہ سگریٹ کے پیکٹس پہ جو ہے نا ماؤتھ کینسر, اورل کینسر, گٹکا ہے, ماوا ہے, نسوار ہے, سب نشے ہیں. چاہے آپ مسجد کا مولوی نسوار لگا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ حلال ہے تو وہ دوسری چیز حرام ہے. ہر وہ چیز جو قدرتی نہیں ہے, جس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا ہے, کہ جب تک پاکستان میں دہاڑی دار اپنے منہ میں گٹکا نہیں رکھ لیتا یا ہمارا پٹھان مزدور اپنے منہ میں نسوار نہیں رکھ لیتا, وہ کہتا ہے میرا دماغ نہیں چلتا, میں کام نہیں کر سکتا. تو یہ والا مزاج اور یہ والا مائنڈ سیٹ آپ جب تک چینج نہیں کرو گے, آپ صرف لانگ ٹرم میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے. اس چیزوں سے بچایا جائے اور اس سنگت اور اس دوستی کو اختیار کریں جو آپ کو کریٹیوٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائے. ایک اچھا صحت مند شہری بنے اور اپنے خاندان کا فخر بنے, اپنے معاشرے کا فخر بنے. ڈو سم تھنگ کریٹو, ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو. وہ لوگ جو بدنصیبی سے اس چیز میں لگ گئے, بہت اچھے لوگ اس میں لگ گئے, انہوں نے ریئلائز کیا, وہ ریکور کر رہے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ ایکس مین 1 ہے, ایکس مین 2 ہے, یہ اپنی زندگی میں کامیاب ترین لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں اللہ نے ان کو وقت پر ریئلائزیشن دے دی, یہ بچ گئے, یا ان کو اچھے فیملی ٹرمز ان کے اچھے تھے, اچھے دوست تھے, انہوں نے اس دلدل سے اپنے آپ کو وقت پہ نکالا اور اتنی ہمت کی کہ آج لائیو آ کے آپ سب کے سامنے اپنی زندگی کی ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں تاکہ خدا کے لیے عقل کے ناخون لو اور آپ لوگ بچو. تو آپ سب نے ان چیزوں سے بچنا ہے, دور رہنا ہے. اس کو رہنے دے ڈاکٹرز تک, فارمیسی کی حد تک, میڈیکل کی جو دنیا ہے, میڈیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہسپتالوں کو ان چیزوں کو کیٹر کرنے دیں, سپروائز کرنے دیں. آپ اپنے جسم کے ساتھ ایکسپیریمنٹس نہ کریں. میرا تو یہی کنکلوڈنگ پیرا ہے. میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ نے جہاز بننا ہے یا جہاز بنانے ہے. سوری اٹس بٹ سارکاسٹک, لیکن یہ بات صحیح ہے.
حضرت علی کا ایک کال ہے, وہ ہے تو اس دنیا کے متعلق, اور وہ مگر آئی تھنک وہ ڈرگس پہ بہت فٹ بیٹھتا ہے. وہ کال یہ ہے کہ اس دنیا کی مثال ایک سانپ کی سی ہے جسے اگر ٹچ کرو, اسے دباؤ تو بڑا نرم معلوم ہوتا ہے, مگر جب اس کے قریب جاؤ تو زہر اس میں ہلا ہل بھرا ہوا ہوتا ہے. یہی مثال ڈرگس کی ہے. آپ کو دور سے بہت فینسی لگے گا, بہت اٹریکٹیو لگے گا, بہت کول لگے گا, مگر جس دن آپ ڈرگس کریں گے اس دن آپ ایڈکٹیڈ ہو جائیں گے اور آپ بالکل بھی کول نہیں ہوں گے, خاص طور پہ. اور اس کا آپ کے فائنینسز پہ بہت برا اثر ہوگا, جو ہم نے بہت زیادہ بات کری ہے. فائنینسز اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کا مستقبل, آپ کی فیملی لائف سب کچھ مضبوط ہوگی. اور ڈرگ سب سے پہلے آپ کی فائنینسز کو برباد کرتا ہے, کیونکہ ایک انسان جب مینٹلی سین نہیں ہے تو وہ فائنینشلی کیا ہی کر لے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, یا ڈرگ ایڈکٹ بن کے آج سے 10-12 سال بعد کہیں پڑا ہوا ہوگا, اپنی سب کچھ جائیداد ابا اجداد کی بیچ کے پڑے ہوئے ہوگے, یا اگر جائیداد تھی ہی نہیں تو پھر سوچ لیں آپ کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے, کنکلوڈنگ پیرا X-Men 1 and X-Men 2 also. X-Men 1 پہلے آپ دیکھیں, یہ اٹس ویری سمپل, لیٹس کیپ اٹ سمپل. سمپل یہ ہے کہ جج نہ کریں, کیونکہ کوئی ڈرگ, اب کوکین والے ہیروئن والے کو برا بولتے ہیں, ہیروئن والے چرس والے کو برا بولتے ہیں. ایک دوسرے کو جج نہ کریں. آپ نے اگر کی ہے اس پہ پردہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ایک دوسرے کو جج نہ کریں. بس ایکسیلنٹ, ویری ایکسیلنٹ. ایگزیکٹلی, بالکل. اپنا X1 بھائی نے بڑی زبردست بات بولی ہے, اور میں سب کو یہی بولنا چاہوں گا جی, اگر آپ اس چیز سے دور ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو میرا سب کو میسج میرا یہی ہوگا, کوشش کریں کہ ٹائملی جو ہے نا اپنے گھر کو واپس جائیں. جو رات کی جو لیٹ نائٹ سیٹنگز ہوتی ہیں, یہ جو مختصر لوگوں نے اپنی بیٹھک بنا دی ہیں, اور جو باہر بیٹھ یہ تو آپ نے آپ فساد ہو گئے, یہ راتوں رات یاری دوستی میں جاتے ہیں, راتوں رات جو بیٹھتے ہیں, یہ سب کچھ یاری دوستیوں میں ہی ہوتا ہے بھائی. یہ سارے معاملات جو شروع ہوتے ہیں نا, یہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں. جی بھائی سگریٹ تو پلانا, سگریٹ سے معاملہ شروع ہوتا ہے. جی آ جاؤ جی, اس کو اس میں تھوڑا سا بھرو, تو سگریٹ سے مزہ نہیں آ رہا ہمارے کو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, کیونکہ سگریٹ تو ظاہر بات ہے پیلی آپ کو کیا فرق پڑنا ہے, اولڈ فیشن ہو گیا. مگر اگر آپ سگریٹ کو بھی اگر دیکھا جائے نکوٹین لیولز میں دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اتنی ساری ڈسکشن کا, اتنی ساری باتوں کا میرا مقصد یہی ہے کہ پلیز ان سب چیزوں سے دور رہیں. اگر اپنی زندگی میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ سب سے پہلی چیز ہے, ان کی ڈرگ اور ان کی جو مافیا, ان سے دور رہیں. تو گائز آج کے لیے اتنا ہی. وی آر تھینکفل اگین ٹو بوتھ آف دی گیسٹ. دس از دی انفلٹرڈ پوڈ کاسٹ. ہم نے 7 موضوع کو چھیڑا. اب تک کے لیے اتنے, دوبارہ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور وقت پہ رک جائیے. اللہ حافظ.